الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے پروردگار کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، اس نے توفیق دی کہ ہم اس مہینے کو درک کر سکیں اور اس مہینے میں اس عمل کو انجام دے پائیں کہ جو ہمارے خیال میں اس مہینے کا اہم ترین عمل ہے۔ اگر آپ شب قدر کے اعمال پہ توجہ فرمائیے تو شب قدر کے اعمال میں مفاتیح الجنان میں تحریر ہے کہ بہترین عمل کسب علم ہے۔ اگر شب قدر کا بہترین عمل کسب علم ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ماہ رمضان کا مکمل کا بہترین عمل یہی ہوگا، علم دین کو حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنے وجود کو منور کرنا۔ ہمارا ٹاپک بہت سادہ ٹاپک ہے، ماہ رمضان کی دعاؤں کا جائزہ، لیکن یہ بظاہر بہت سادہ ٹاپک ایک پریشانی اس وقت ایجاد کرتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی دعائیں اتنی ہیں کہ میں اپنے طور پر اندازہ لگاتا ہوں کہ اگر ماہ رمضان کی تمام دعاؤں کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں نصف قرآن کے قریب حجم بن جائے گا۔ یعنی یہ مہینہ بہار قرآن ہے اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسا کہ روایات کے اندر موجود ہے، لیکن دعائیں بھی اتنی ہی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ اتنی دعائیں کسی اور مہینے کے لیے موجود نہیں ہیں، بلکہ جتنی دعائیں اس مہینے کے لیے ہیں اس کی نصف بھی کسی مہینے کے لیے نہیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ دعائیں اس مہینے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ کچھ دعاؤں کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اس مہینے میں کون کون سی دعائیں اور کس کس موقع سے بیان کی گئی ہیں۔ کچھ دعائیں ہیں جو تمام اوقات کی عمومی دعائیں ہیں، ماہ رمضان میں کبھی بھی پڑھنا چاہے یہ دعا پڑھ لے۔ فریضہ نماز کے بعد کی دعائیں، یعنی کوئی واجب نماز پڑھے اس کے بعد وہ دعا پڑھ لے، جیسے یا علی و یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ مغرب کے نماز کی بعد کی دعا، افطار کے بعد کی دعا، پہلا لقمہ کھانے کے بعد کی دعا، ہر رات کی علیحدہ دعا ہے۔ ہر رات کی دعا پڑھنا چاہیں ہر رات کی دعا پڑھیں۔ مثلا ہر رات جو دعائیں ہیں اس میں دعا افتتاح سر فہرست ہے، اس کے علاوہ 4 دعائیں کم سے کم اور بیان ہوئی ہیں جو ہر رات ماہ رمضان کی پڑھنے چاہیے۔ سحر کی دعائیں علیحدہ منقول ہوئی ہیں اور یہ تمام دعائیں اہل بیت اطہار کی طرف سے ہمارے پاس پہنچی ہیں۔ سحر کی علیحدہ دعائیں، اور اس سحر کی دعاؤں میں جو سحر کے وقت پڑھے دعائے بہا سب سے زیادہ مشہور ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، دعائے یا عدتی ہے، اس میں طویل یا عدتی کی دعا بھی ہے اور قصیر چھوٹی دعا بھی ہے۔ اس کے بعد تسبیحات ہیں جو سحر کے اوقات میں پڑھے۔ دن کی دعائیں ہیں، یعنی ظہر سے لے کر اس کے بعد کے وقت کی دعائیں، جس میں تسبیحات عشرہ بیان ہوئی ہیں، 10 تسبیحات، اور ہر تسبیح کے اندر 10 جملات بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر دن کی علیحدہ دعا ہے، یعنی مثلا ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، آخر تک 30 دن کی دعائیں۔ آخری 10 شبوں میں ہر شب کی علیحدہ دعا منقول ہوئی ہے، آخری 10 شبوں میں شب 20، شب 21، شب۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو شبہ جمعہ کے اندر پڑھنا ماہ رمضان کے اندر تجویز ہوا۔ مثال کے طور پر دعائے جوشن کبیر شبہ جمعہ میں ماہ رمضان کے اندر پڑھنا پسند کیا گیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو میں نے صرف مفاتیح الجنان سے دیکھی ہیں، اور جو دوسرے علماء نے مختلف کتابوں کے اندر بیان کی ہیں ان کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی، صرف مفاتیح الجنان کی دعاؤں کو دیکھا تو آپ نے دیکھا یہ اتنی بڑی فہرست جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب ماہ رمضان آیا کرتا تھا تو چوتھے امام سے روایت ہے کہ جب ماہ رمضان آیا کرتا تھا تو سوائے استغفار اور دعاؤں کے کوئی کلمہ ادا نہیں کرتے تھے، کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھا کرتے تھے اور استغفار کیا کرتے تھے۔
اب یہ ہے کہ اتنی ڈھیر ساری دعاؤں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوال ہمارے ذہن کے اندر ابھرتے ہیں، اور ان سوالوں کو جواب دیتے ہوئے ہم اپنی بحث کی طرف جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان دعاؤں کو دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے دعاؤں کو دیکھا جائے۔ اور یہ جو مجموعی انداز ہوتا ہے دیکھنے کا، یہ بہت ساری چیزیں طے کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صدقہ دینے کے عمل کو دیکھیے، آپ صدقہ دیتے ہیں کسی کو، بظاہر اس عمل کو دیکھیں، بظاہر بہت اچھا عمل نہیں لگتا۔ وہ یہ کہ کسی کو آپ مفت میں کچھ دے دیں، کیوں دیں مفت میں؟ بظاہر اچھا نہیں ہے، اس سے تو اور اس کو سستی کی عادت پڑ جائے گی۔ پھر میں جو کسب کر رہا ہوں اس کو یوں ہی کسی کو دے دوں، آیا میرے حق میں بہتر ہے کہ میں یوں ہی دے دوں؟ بظاہر اچھا کام نہیں ہے، لیکن پورے نظام کے اندر اگر جا کر دیکھیں تب دیکھتے ہیں نہیں، صدقہ دینا اچھا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ لینے والے کے اندر کچھ خاصیتیں ہونی چاہیے جس کو صدقہ ملنا چاہیے۔ صدقہ دینے والا خاص نیت سے صدقہ دے، تب کہیں جا کر یہ عمل اچھا عمل کہلائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں دعاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اور بدقسمتی سے چونکہ ہم لوگوں نے کمتر اس بات کی طرف توجہ دی کہ ہم دعا کو کس انداز سے دیکھیں، دعا کی تاثیر میں بھی ہم مشکوک ہو گئے کہ آیا واقعا دعاؤں کو کوئی اثر ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر دو بنیادی اعتراض مجھے دعاؤں کے ظاہر پر نظر آتے ہیں، مجھے دعا کے ظاہر پر دو بنیادی اعتراض نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دعا کا کام خود بخود دوسرے اعمال سے روکنا ہے۔ یہ جتنی دعائیں میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اگر آپ اس میں سے 50% بھی پڑھیں تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دن کا شیڈیول پورا نہیں کر پائیں گے۔ ان دعاؤں میں سے 50% کو بھی اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ اپنا کام پورا نہیں کر پائیں گے، اور آپ کو تلاوت قرآن کریم بھی کرنی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اعمال انجام دینے، آپ ماہ رمضان کے کاموں کو انجام نہیں دے پائیں گے اگر آپ ان کو پڑھیں۔ تو بظاہر ایک خرابی نظر آتی ہے، اور وہ خرابی یہ نظر آتی ہے کہ یہ دعائیں تو لوگوں کو زندگی سے کاٹ کے رکھ دیں گی۔ اس کے بعد لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ لوگوں کا حشر یہ ہوگا کہ گوشوں اور کناروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، دعاؤں کو پڑھتے رہیں گے، زندگی سے کٹے رہیں گے۔ آیا نبی اکرم نے گوشہ نشینی کو پسند کیا؟ نہیں، نبی اکرم گوشہ نشینی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آیا نبی اکرم نے پسند کیا کہ لوگ زندگیوں سے کٹ کر دعاؤں کے اندر مشغول ہو جائیں؟ بظاہر پسند نہیں کیا، سخت تردید کرتے تھے، منع کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے فعال زندگی گزارو۔ یہ تمام دعائیں اہل بیت اطہار سے نقل ہوئی ہیں، اور اہل بیت اطہار اپنی زندگی میں فعال ترین انسان تھے۔ کھیتوں میں کام کرتے تھے، بازاروں میں ہوا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان ہوتے تھے، سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ تو یہ دعا کا ایک پہلو عجیب سا نظر آتا ہے کہ یہ تو انسان کی زندگی کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ اس پہلو کو اگر گزر جائیں، ایک بہت عجیب پہلو نظر آتا ہے دعا کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ دعا میں اور جادو منتر میں کیا فرق ہے؟ بھائی جادو منتر بھی لوگ پڑھتے ہیں، میں نے منتر کی ایک تعریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ میں نے منتر کی تعریف میں لکھا ہے کہ معمولاً ناقابل فہم جملات جو ایک خاص ترتیب اور خاص حالت میں خاص مقصد کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ منتر ہم اسے کیسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ جملات منہ سے ادا کرتا ہے جو پتہ نہیں اس کو سمجھ میں آتے ہیں نہیں آتے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتے، الٹے سیدھے جملات بولتا ہے، معمولاً ایک ردیف میں ہوتے ہیں۔ اب میں بولوں گا تو یہاں بہت عجیب لگے گا کہ لوگ منتر پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ ایک ردیف میں پڑھتا ہے، ایک خاص اسٹائل میں پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک پھونک مارتا ہے، ان کو خاص انداز میں پڑھتا ہے۔ مثلا کسی منتر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پڑھے، کسی منتر کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مثلا کالی بکری قربان کرنے کے بعد پڑھے، دسیوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ منتر پڑھتے ہیں، اس میں اور ہماری دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ اگر ظاہر دیکھو تو بہت خراب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ منتر پڑھنے والے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یا کم سے کم جس کے اوپر پڑھا جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے یہاں بھی معمولاً دعائیں جو پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ منتر جو پڑھتے ہیں تو وہ بجائے کچھ کرنے کے بول کر کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارش آنی ہے، اب بارش کے لیے کیا کرتا ہے؟ کھڑے ہو کے منتر پڑھ رہا ہے۔ بھائی بارش تمہارے منتر سے نہیں آئے گی، لیکن منتر کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جادو کے ذریعے سے۔ آپ نے شاید سنا ہو بلیک میجک بہت زیادہ رائج تھا، افریقہ کے اندر بہت مشہور تھا، ہمارے یہ سابقہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے اندر بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ لوگ منتر پڑھ کے کسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ رائج تھی۔ تو یہ جو کام ہے اس میں اور ہماری دعا میں کیا فرق ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ناآگاہ منتر کی طرف جا رہے ہیں، ناآگاہ منتر کی طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے آغا
میرے ساتھ ایک مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی دعا مجھے ایسی بتا دیں کہ میں فلاں آدمی کا کام خراب کر دوں. اب دیکھیں یہ سمجھ رہے بلیک میجک سکھانے کے لیے بیٹھے ہم یہاں پہ کہ مثلا ایک پتلا بنا کے میں اس کو دے دوں گا، کہوں گا دعا پڑھ کے پیٹ میں سوئی چبو دینا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. نہیں بھائی، دعا یہ سب کچھ نہیں ہے، دعا منتر تھوڑی ہے. تو میں کہوں گا سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنا ویژن کلیئر کر لیں، دعا کو کس انداز سے دیکھنا ہے. اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ لگتا ہے منتر ہونے لگا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ لگتا ہے منتر ہو گیا. مثال کے طور پر شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں ایک کوئی عیسائی پادری نظر آنے لگا. ایک کوئی عیسائی پادری تھا جو دعا کرتا تھا دعا پوری ہو جاتی تھی. دعا کرتا تھا، فلاں علاقے میں جاتا تھا، کہتا تھا یہاں بارش ہو جائے، وہاں بارش ہو جاتی تھی. اور وہ پادری اتنا ایکسپرٹ ہو گیا تھا اپنے کام کا کہ مسلمانوں کو جمع کرتا تھا، کہتا تھا پہلے تم دعا مانگو کہ اللہ تمہارا یہاں بارش کرے. مسلمان بیچارے گڑ گڑا کے اللہ سے کہتے تھے خدایا برسا دے کچھ، یہاں پر ہماری عزت خطرے میں ہے. نہیں برستا تھا. پھر وہ عقل مند آ کے کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا اب دیکھو میں اپنے خدا سے مانگوں گا اور اگر میرا خدا صحیح ہے تو برسا دے گا. کھڑے ہو کے مانگتا تھا، بارش برس جاتی تھی. خلفاء نے اہل بیت اطہار سے کہا کہ یہ تو ہمارے لوگوں کے دین کو خراب کر دے گا، تشریف لائیے اس مشکل کو حل کیجیے. امام تشریف لائے. امام نے کہا اس سے کو اپنا ہاتھ دکھائے، ہاتھ میں کیا ہے. اس نے چھپانے کی کوشش کی. امام نے کہا نہیں، جا کے دیکھو، ڈھونڈ لو، نکال لو اس کے ہاتھ میں کیا ہے. جا کے نکال کے دیکھا ایک ہڈی تھی. امام نے فرمایا یہ ایک نبی کی ہڈی ہے، جب اٹھائے گا دعا کرے گا پوری ہو جائے گی. صحیح ہے. اب دیکھو کچھ چیزیں لگنے لگا ہے جیسے منتر بھی ہے. منتر بھی ہے بھئی، یہ منتر کا سا کام کر رہا ہے نا. ہڈی اٹھا کے پڑتا ہے، مانتا نہیں خدا کو، مانگتا ہے بارش ہو جاتی ہے. لگنے لگتا ہے منتر ہے جیسے یہاں پر. اچھا اگر کوئی مجھ سے پوچھے منتر سب کا سب غلط ہے، میں بھی کہوں گا نہیں، منتر سب کا سب غلط نہیں ہے، جادو سب کا سب غلط نہیں ہے. فقہا نے کہا ہے جادو کرنا حرام ہے. اب میں خود آپ سے پوچھوں گا اگر جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو جادو کرنا حرام ہو سکتا تھا؟ جس کی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو کرنا حرام ہے، اس کا فتویٰ کیوں دیتے؟ مثلا میں آپ سے کہوں کہ عنقا کو دیکھنا حرام ہے، بھائی ان کا کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہو یا حلال ہو. اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو فقہا کیوں کہہ رہے ہیں کہ کرنا حرام ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ جادو کی حقیقت ہے، جادو میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات ایک انتہائی پیچیدہ جگہ ہے. یہ کائنات ایک پیچیدہ جگہ ہے. یہاں جس طرح مادی عوامل کار فرما ہوتے ہیں اس طرح دسیوں اور عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں. یہ جو آپ ہندوؤں کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں بعض اوقات، یہ سب کا سب جھوٹ نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت بھی ہے. اس دنیا کے اندر چھپے ہوئے عوامل بے تحاشا موجود ہیں. تو ممکن ہے کہ کوئی یہ قدرت بھی حاصل کر لے کہ کچھ پڑھے اور کچھ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ہماری دعائیں بھی ایسی ہی ہیں؟ کیا ہماری دعائیں بھی ایسے ہی ہیں کہ کچھ پڑھے تو ہو جائے؟ مثال کے طور پر اب جیسے مثلا آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا رکشہ ڈرائیوروں کے ہاں، ٹیکسی والوں کے ہاں، لوگوں کے ہاں گھروں پہ نقش لٹکے ہوئے ہیں. کہتے ہیں صبح کو اٹھ کے جو اس نقش کو دیکھے گا اس کا رزق بڑھ جائے گا. آیا واقعا ایسا ہے؟ نقش دیکھوں کچھ نہ کروں رزق بڑھ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے بل گیٹس نے بہت سارے نقش لٹکائے ہوئے ہوں گے، کھٹا کھٹ ان کو دیکھتا رہتا ہوگا، اس کی دولت بڑھتی چلی جا رہی. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہو. اگر ایسا جادو ہو بھی تو کم سے کم ماہ رمضان کی دعائیں اس جادو پر نہیں ہیں. نہیں، میرا ذہن نہیں مانتا کہ ماہ رمضان کی دعائیں اس جادو پر ہیں. نہیں عزیزان محترم، اس تصور کو ہی ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ یہ کوئی منتر ہے کہ جس کو ہم سمجھے بغیر ادا کر دیں، بس 25 دفعہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کر دو ہو جائے گا. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ منتر ونتر کچھ نہیں ہے. یہ ماہ رمضان کی دعائیں ہیں جو اہل بیت اطہار سے نقل ہوئی ہیں. ان کو پڑھنے کا سبب ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے، ان سے سیکھنے کا طریقہ ہے. ان کو کس طرح پڑھنا چاہیے، کیا سیکھنا چاہیے، اس سب کا طریقہ موجود ہے جس کا ہم کچھ نہ کچھ جائزہ لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ ہے کہ یہ پہلا سوال ہمارا ہوا کہ دعاؤں کو دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ بت ٹوٹنا چاہیے کہ دعائیں جو بھی منہ سے نکال دے گا سب کا سب ختم پورا ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کا کچھ طریقہ کار ہے، دعا کے پیچھے ایک منطق کار فرما ہے، دعا کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے جو اہل بیت اطہار چاہتے تھے کہ میں اور آپ توجہ دیں. وہ لاجک کیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی دیر بات کریں گے.
اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ ہو پائے، اس بات کی طرف جو میں نے پچھلے سال یہاں پہ عرض کی تھی آپ کے سامنے. پچھلے سال جب میں آپ کے سامنے یہاں پہ حاضر ہوا تھا تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ذرا سا دعاؤں کے پس منظر سے نکل آئیے گا. میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. ہم نے عرض کیا تھا ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے راستے ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ کرو تبدیل ہو جائے، وہ کرو تبدیل ہو جائے، اس طریقہ کار کو، اس طریقہ کار کو. تو ہم نے سب کو نفی کرتے وقت ایک طریقہ کار بیان کیا تھا اور ہم نے کہا تھا اگر کوئی اس طریقے کو فالو کرے، اگر ہم اس طریقے کی تبلیغ کریں، اس کی پرچار کریں، اس میں ناکامی نہیں ہے. اور ہم نے کہا تھا وہ طریقہ تزکیہ نفس کا ہے. ہم نے یہ عرض کیا تھا ممکن ہے کتابیں لکھیں تو لوگ کتابیں نہ پڑھیں، ممکن ہے ہم ادارے بنائیں، آج اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو کل برے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے، ممکن ہے ہم تنظیم بنائیں، تنظیمیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، خود بدھ بن جائیں. یہ ساری باتیں، یہ سب باتیں کب اچھی ہوں گی؟ جب ہمارا محور صحیح ہوگا. اور وہ محور ہم نے عرض کیا تھا تزکیہ نفس ہے. اگر وہ محور صحیح ہوا، تزکیہ نفس کا عمل صحیح ہوا، تو خود بخود باقی ساری چیزیں اپنا ثمر دینا شروع کر دیں گی. اور اگر وہ محور صحیح نہیں ہوا تو پھر کوئی بھی چیز اپنا اثر نہیں دے گی. اب اسلام کے اندر یہ وہ بنیادی ترین نقطہ ہے. ہم سمجھتے ہیں تمام دعاؤں کے پیچھے، تمام عبادتوں کے پیچھے، تمام اعمال کے پیچھے یہی وہ بنیادی ترین نقطہ ہے کہ جو پروردگار چاہتا ہے میں اور آپ اس کے اوپر توجہ دیں، جس کو ہم نے تزکیہ نفس بیان کیا. خاص کر ماہ رمضان میں یہ نقطہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے. پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ میں ذرا سا اشارتاً عرض کر دوں. ماہ رمضان کا مقصد بھوک و پیاس پہ لوگوں کو عادت دلانا نہیں ہے. ماہ رمضان کا مقصد لوگوں کی خوراکیات کو کم کرنا نہیں ہے. ماہ رمضان کا مقصد دنیا میں خوراک کی کمی کو پورا کرنا نہیں ہے. ماہ رمضان کا مقصد ہے کہ لوگ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں. اگر یہ نفس کنٹرول کرنا سیکھ گئے تو برائیوں کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ ماہ رمضان کا پہلا اور بنیادی ترین مقصد ہے. اب پورے ماہ رمضان کو دیکھیے، اس میں بہت سارے اعمال آپ نے اور مجھے انجام دینے ہوتے ہیں. ان سب کو جمع کیجئے اور ان دعاؤں کی طرف دیکھیں تو ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان میں جنہوں نے شریعت دی ہے، یعنی پروردگار، جن کے ذریعے شریعت دی گئی ہے، یعنی نبی اکرم اور ائمہ اطہار، یہ چاہتے ہیں ماہ رمضان میں اسلام اپنی کلیت کے ساتھ زندہ ہو جائے. یہ نہیں چاہتے کہ ماہ رمضان میں کوئی ایک پہلو چمک کے سامنے آ جائے. نہیں، یہ نہیں چاہتے. چاہتے ہیں ماہ رمضان میں ہر پہلو بہتری کی طرف جائے. اب ذرا تصور کیجئے گا، ماہ رمضان میں دعائیں دی ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. ماہ رمضان میں دعائیں دی ہیں اور ماہ رمضان میں لوگوں کو سحری افطار کرانے کے اوپر سخت تاکید کی ہے. کیا پہلو ہیں دونوں کے اندر؟ ایک میں آپ کہہ رہے ہیں اکیلے ہو کر بیٹھو، اللہ سے رابطہ بناؤ. دوسرے میں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو جمع کرو، ان کو کھانا کھلاؤ. ایک طرف سے آپ ماہ رمضان میں کہتے ہیں نماز شب کو نہ بھولے، دوسری طرف سے ماہ رمضان میں تاکید کرتے ہیں کہ علم کے تحصیل کو جاری رکھے. عجیب نظام بنایا ہوا ہے. یعنی میں نے 5 پوائنٹس اگر نکالنے کی کوشش کی، اس ماہ رمضان میں تزکیہ نفس ہے، اس ماہ رمضان میں اجتماعی تحریک ہے، مسلمانوں سے روابط میں نزدیکی ہے، حتیٰ اقتصاد میں بہتری ہے، معیشت میں بہتری چاہتا ہے ماہ رمضان کے ذریعے سے. جس نے بھی ماہ رمضان کو بنایا، پروردگار اور ائمہ اطہار، چاہتے ہیں معیشت میں بہتری آئے ماہ رمضان کے ذریعے سے. تصور فرمائیے گا، زکوٰۃ فطرے کی رقم اگر جمع ہو کر صحیح ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، کہاں بات پہنچے گی؟ اس کے بعد ماہ رمضان میں غم کو بھی منانا ہے اور خوشیوں کو بھی منانا ہے. پورا اسلام اس ماہ رمضان میں کہیں نہ کہیں زندہ کرنا ہے انہی اعمال کے ذریعے سے. اب دوبارہ آئیں دعاؤں کی طرف. دعاؤں کا بنیادی ترین مقصد کیا ہے؟ ڈھیر ساری دعائیں اس میں دی گئی ہیں. ابھی آپ میں سے اکثر لوگوں کی تشریف آوری سے پہلے میں نے ان کا ذکر کیا کہ کون کون سی دعائیں یہاں پر ہیں. بنیادی ترین مقصد میں ہم کس کو قرار دیں؟ بہت سارے مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں. بنیادی ترین چیز دعاؤں میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ چیز ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگر ملے تو ہم کہیں ہماری دعائیں کامیاب ہو گئیں.
یقین فرمائیے بعض اوقات دعاؤں کا پورا ہونا دعاؤں کی کامیابی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں نے دعا مانگی، پروردگار، فرض کریں میں دعا مانگتا ہوں پروردگار میرے ہاں اولاد ہو جائے. یہ بعض اوقات نہ صحیح دعا ہوتی ہے، نہ اس کا پورا ہونا میری کامیابی ہوتی ہے. یہ تو میں نے بہت اچھی دعا ذکر کر دی کہ میرے اولاد ہو جائے. صاف صاف عرض کروں، میں ایک زمانے میں دعا مانگتا تھا، خدایا، بہت اصرار کرتا تھا، خدایا مجھے ایئر فورس میں بھیج دے. جوان تھا میں، اب تو خیر بوڑھا ہو گیا ہوں. کالج کا زمانہ تھا، پائلٹس کو دیکھتا تھا، جہازوں کو دیکھتا تھا، میرے دل میں خواہش ابھرتی تھی میں بھی پائلٹ بن جاؤں اور وہ پائلٹ بھی بنوں ایئر فورس کا. گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا، خدایا مجھے ایئر فورس میں ڈال دے. نہیں گیا. اچھا اس کے بعد سوچتا تھا یار یہ کیا ہوا، میں نے اتنی دعائیں مانگی کہاں پہنچ گیا. اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدایا خدا تیرا شکر تو نے مجھے ایئر فورس میں نہیں بھیج دیا، اگر جاتا تو نہیں معلوم میرا کیا حشر ہو جاتا. تو دعاؤں کا پورا ہونا ہماری کامیابی نہیں ہوتی. اصل میں کامیابی کہاں ہے دعا کے اندر؟ پہلی کامیابی دعا کا پورا ہونا نہیں ہے. پہلی کامیابی دعا کے اندر کیا ہے؟ خالق کے ساتھ ایک پرسنل رابطہ بن جائے. یہ پہلی کامیابی. اگر یہ ہوا، مثلا آپ نے 20 منٹ دعا پڑھی، 30 سیکنڈ وہ حالت آ گئی آپ کے اندر، یہ کامیابی ہے. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے 5 گھنٹے دعا پڑھے، 1 منٹ کے لیے بھی نہ آئے، ناکامی. بس دعا کی کامیابی ناکامی کو ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیے اس دعا نے میرے خالق کے ساتھ میرا رابطہ بنایا. اگر رابطہ بنا دیا، نعم المطلوب، یہی ہے وہ چاہتے ہیں. اچھا رابطہ کیسا رابطہ ہونا چاہیے خالق کے ساتھ؟ یقین ایک روایت میں موجود ہے، ہر انسان اپنے دماغ میں اپنا خالق اپنی مرضی سے بناتا ہے. ذرا تصور کیجئے گا، ایک بچہ اپنے ذہن میں خدا کیا بناتا ہے؟ ایک بچہ اپنے ذہن میں خدا بناتا ہے ایک بہت بوڑھا سا آدمی جس کی داڑھی یہاں تک لٹکی ہوئی ہے، آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر اور نظام چلا رہا ہے. وہاں سے بارش کرنی ہوتی ہے تو ایک نلکا کھول دیتا ہے جس میں شاور کی طرح بارش بہنے لگتی. یہ بچہ اپنے ذہن میں خالق بناتا ہے. ایک خالق میں اور آپ بھی اپنے ذہن میں بناتے ہیں، جس کا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہے کہاں پر. اگر کہیں نہیں ہے تو ہمیں دیکھ کیسے رہا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے تو پھر بہرحال ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا. ایک فلسفی اور عارف اپنے دماغ کے اندر خدا بناتا ہے، وہ ایک اور درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے. ہر آدمی اپنا خدا اپنے ذہن میں خود بنا رہا ہوتا ہے. لہذا 5ویں امام نے فرمایا جتنا بھی تم خدا کے بارے میں سوچو گے، اپنے ذہن میں بناؤ گے، وہ تمہاری مخلوق ہوگا، خدا نہیں ہوگا. یہ ہماری مخلوق ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے خدا بناتے ہیں. جس طرح ہر انسان اپنی مرضی سے اپنا خدا بناتا ہے، ہر انسان اپنے خدا سے اپنا رابطہ بھی اپنی مرضی سے بناتا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا رابطہ خدا سے کیا ہوتا ہے؟ میں مانگوں گا بس وہ دے. ایک ہے دھوس ہے، خدایا یہ دے دے، خدایا یہ کر دے. اچھا لگتا ہے وہ بیچارہ غلام ہے، میں آقا ہوں، تو یہ کر، تو وہ کر. ایک یہ رابطہ ہے. ایک رابطہ کسی کا خدا سے کیا بنتا ہے؟ شاکی کا. خدایا تو نے یہ کیوں کر دیا؟ خدایا یہ تو میں نے نہیں چاہا تھا. شاکی کا رابطہ ہے، ہر چیز میں شکایت کر رہا ہے، اس میں شکایت، اس میں شکایت، خدایا یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، یہ نہ کر، وہ نہ کر. ایک رابطہ ہے طاغی کا، باغی کا. کہتا ہے خدایا میں تو یہ کروں گا، اب تو صحیح کر دے. یہ مختلف قسم کے رابطے ہیں. لیکن جو رابطہ اہل بیت اطہار چاہتے ہیں ہمارا اور خدا کے درمیان بنے، وہ کس قسم کا رابطہ ہے؟ وہ ایک بہت عجیب رابطہ ہے. وہ ایک ایسا پیچیدہ رابطہ ہے جس کی بنیاد محبت پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہے. خوف کی بنیاد پہ رابطہ نہیں چاہتے اہل بیت اطہار، محبت کی بنیاد پہ رابطہ چاہتے ہیں. رابطہ ایسا رابطہ ہو کہ میں اس کو اپنا اتنا ہمدرد سمجھوں کہ دل کے تمام غم کہہ پاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا غم بھی میرے دل میں ہو کہ گناہ میں مبتلا نہ ہوں. یعنی ماں کی محبت سے زیادہ اس کی محبت کو دیکھوں اور باپ کے ڈر کو بھی اس کے اندر دیکھ پاؤں. ایک عجیب رابطہ چاہتے ہیں، اور وہ رابطہ اتنا خوبصورت رابطہ ہے کہ جو اس رابطے کو درک کرتا ہے بس اسی کے اندر محو ہو جاتا ہے. آپ نے یقیناً احساس کیا ہوگا بعض اوقات 5 منٹ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، دل ہی نہیں چاہتا. بعض اوقات دل نہیں چاہتا ایک دعا پڑھے، بالکل دل نہیں چاہتا. اور بعض اوقات
ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. ایک عالم تھے مشہد کے اندر، ایک رات بہت شدید برف باری ہو رہی تھی، تو سارا صحن خالی ہو گیا تھا، سارا حرم خالی ہو چکا تھا، بہت شدید برف باری. وہ آئے اس جگہ کے نگہبان کے پاس اور اس سے کہا کہ مجھے چابی دو، میں چھت پہ جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا آغا میرے اوپر آپ رحم نہیں کر رہے کہ مجھے بعد میں ڈانٹ پڑے گی کہ میں نے آپ کو چابی کیوں دی، اپنے اوپر رحم کیجئے. شدید برف باری ہو رہی ہے، آپ اوپر گئے، خدا نہ کرے ضعیف العمری میں آپ کو کچھ ہو گیا، میرا کیا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں تم مجھے چابی دو اور تم اپنا کام کرو. یہ کہتا ہے میں نے چابی ان کو دی اور اس کے بعد وہ اوپر چلے گئے. پھر میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ وہ اوپر گئے، شدید برف باری. گھر چلا گیا، سو گیا. کہنے لگا صبح سے پہلے رات کے درمیان میری آنکھ کھلی اور یہ مجھے یاد آیا کہ ان کو تو میں اوپر بند کرایا اور وہ سردی میں اکڑ چکے ہوں گے اب تک. کہتا ہے میں بھاگ گیا، میں نے دروازہ کھولا، چھت کے اوپر جا کے دیکھا. تصور فرمائیے گا، کہتا ہے ضعیف، انتہائی ضعیف انسان، ان کو میں نے دیکھا رکوع میں ہے اور اوپر برف جمی ہوئی ہے، رکوع میں ہے اور برف کا ڈھیر کمر کے اوپر لگا ہوا ہے. وہ رابطہ، وہ جو محبت آمیز رابطہ ہے وہ یہاں پر ہے کہ یہ آدمی احساس نہیں کر رہا کہ میں کہاں پر ہوں. ضعف العمری میں 2 منٹ کہیں کھڑا ہو ہڈی درد کرنے لگتی ہے، یہ اتنی دیر سے رکوع میں ان کو پتہ نہیں چل رہا. یہ رابطہ ہے جو دعاؤں کے اندر بننا ضروری ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں کتنے خوش قسمتی ہو کہ 20 منٹ میں 30 سیکنڈ کے لیے بن جائے، آسانی سے نہیں بنے گا، بہت مشکل کام ہے. لہذا عجیب ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم نے وہ روایتوں کے اندر پڑھا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تیر لگا تو ان کو نماز کی حالت میں نکالنا آسان ہوا، یا چوتھے امام کو اژدہا پاؤں میں کاٹتا رہا انہوں نے توجہ نہیں دی. یہ باتیں تو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت آسان باتیں ہیں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک آیت اللہ خوانصاری ہوا کرتے تھے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 1985 میں ان کا انتقال ہوا. انتہائی مومن، انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان. بہت سارے واقعات ان کے میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں فوراً. صرف ایک واقعہ عرض کروں گا. ایک مرجع تقلید تھے، بہت سارے لوگ ان کی تقلید کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کو اپنے معدے کا آپریشن کروانا پڑ گیا. میں خود خوانصار میں کچھ عرصے رہا ہوں تو آیت اللہ خوانصاری سے، وہاں خوانصار کے لوگ تو ظاہر بہت اچھی طرح آشنا تھے تو یہ واقعات سنایا کرتے تھے. معدے کا آپریشن کروانا پڑ گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا اور ہم مجبور ہیں کہ آپ کو بے ہوش کریں. کہا اگر بے ہوش کر دیا اور میں خود سے جاگنا چاہا یا کوئی مجھے جگانا چاہے تو جگا پائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے آپ کو بے ہوش کیا تو ایک خاص وقت تک آپ بے ہوش رہیں گے، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلے گی. فرمایا اگر اس دوران کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہا پھر کیا ہوگا؟ تم نے مجھے بے ہوش کر دیا، میرے تو مقلدین یہاں پر موجود ہیں، اگر کسی کو مصیبت پیش آ گئی دین میں اور اس نے چاہا کہ مجھ سے مسئلہ پوچھے تو وہ کیسے پوچھے گا؟ کہا یہ تو اب ہمارے اختیار میں نہیں، آپ کو تو بے ہوش کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے میں بے ہوش نہیں ہوں گا، تم اپنا کام کرو. انہوں نے کہا آقا یہ ظلم نہ کیجئے، جب ہم پیٹ کاٹیں گے بہت شدید تکلیف ہوگی. فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو. لوگ بتاتے ہیں پورے وقت سورہ یاسین پڑھتے رہے اور پورا آپریشن کروا لیا. اب سوال یہ ہے وہ سورہ یاسین تو میرے پاس بھی موجود ہے لیکن مجھ سے ابتدا کر کے آخر تک توجہ سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہوں نے اس کو پڑھتے پڑھتے پورا آپریشن کروا لیا. یہ کیا ہے کہ ہم رابطہ نہیں بنا پا رہے، ہم دعاؤں کو الفاظ میں ڈھونڈ رہے ہیں. ان دعاؤں کے پیچھے جب تک وہ رابطہ نہیں بنے گا اپنے پروردگار سے، جب تک خالق سے رابطہ نہیں بنے گا ہماری مشکل حل نہیں ہو پائے گی. اچھا یہ رابطہ بڑا خوبصورت ہے. ماہ رمضان کی دعائیں اس لحاظ سے انتہائی غنی ہیں، انتہائی غنی دعائیں ہیں کہ اس کے اندر اس رابطے کی تفصیلات بہت زیادہ موجود ہیں. اب میں کوشش کروں گا کہ کچھ دعاؤں کے کلمات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. مثال کے طور پر اس رابطے کی ایک کیفیت حمد و ثنا ہے، اس رابطے کی ایک کیفیت حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اب دعاؤں نے ہر کام کو بہت خوبصورت طریقے سے انجام دیا ہے. میں کچھ حصے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دعائے جوشن کبیر سے. میں نے 3 حصے جوشن کبیر کے نکالے ہیں جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح خدا کو خطاب کیا گیا ہے. تصور فرمائیے گا یہ چھٹے بند کے اندر ہے، یا من تواضع کل شیء لعظمتہ. اب حمد و ثنا کا طریقہ کار دعاؤں کے اندر کس طریقے سے ہے؟ اے وہ جس کی عظمت کے آگے سب چیزیں جھکی ہوئی ہیں، اے وہ جس کی قدرت کے سامنے ہر چیز سرنگوں ہے، اے وہ جس کی بڑائی کے سامنے ہر چیز پست ہے، اے وہ جس کے خوف سے ہر چیز دبی ہوئی ہے، اے وہ جس کے ڈر سے ہر چیز فرما بردار ہوئی ہے، اے وہ جس کے خوف سے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں،
اور اے وہ جس کے حکم سے آسمان کھڑے ہو گئے ہیں، اے وہ جس کی اذن سے زمینیں ٹھہری ہوئی ہیں، اے وہ کہ کڑکتی بجلی جس کی تسبیح خواں ہے، اے وہ جو اپنے زیر حکومت لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ حمد و ثنا ہے، لیکن خوف کی حمد و ثنا ہے۔ حمد و ثنا کی جا رہی ہے لیکن خدا کی قدرت کے اظہار کے ساتھ ہے۔ ایک اور حمد و ثنا ہے جس کے اندر انس ہے، محبت ہے۔ میں نے عرض کیا یہ رابطہ بہت ملٹیپل ایک رابطہ ہے، کبھی قدرت کا اظہار کرتا ہے، کبھی مودت کا اظہار کرتا ہے۔ اب دیکھیے مودت کا اظہار کیسا ہے۔ 11ویں بند کے اندر، میں جانتا ہوں یہ کام سخت ہے کہ میں پڑھوں اور آپ اپنی توجہات کو باقی رکھیں، لیکن پلیز اس کام کو کوشش کیجیے گا۔ اے سختی کے وقت میرے سرمایے، اے مصیبت میں میری امید گاہ، اے وحشت کے وقت میرے ہمدم، اے میری تنہائی میں میرے ساتھی، اے نعمت میں میری کفایت کرنے والے، اے دکھ درد میں میرے مددگار، اے حیرت کے وقت میرے رہنما، اے محتاجی کے وقت میرے سرمایہ، اے بے قراری کے وقت میری پناہ گاہ، اے فریاد کے وقت میں میرے مددگار۔ اس میں قدرت کا اظہار نہیں ہے، اس میں انس کا اظہار ہے۔ پروردگار کو دوستی کے نام پر بلایا جا رہا ہے۔ تیسرا ایک اور دیکھیے گا 63واں بند، جس کے اندر کس طرح اپنائیت کا اظہار ہو رہا ہے اپنی ذلت کے ساتھ ساتھ۔ 63 میں بند نے فرمایا اے وہ جو ارادہ کرنے والوں کی مراد کو جانتا ہے۔ ہم نے دعا مانگنی ہے، ہم چاہتے ہیں دعا نہ کہیں اور خدا جان لے۔ خدا تو جانتا ہے، ہم دعا نہیں کہہ رہے اور وہ جانتا ہے۔ تو اظہار کس طرح سے کیا؟ اے وہ جو ارادہ کرنے والوں کی مراد کو جانتا ہے، اے وہ جو خاموش لوگوں کے دل کی باتیں جانتا ہے۔ کاش ہم لوگ جانتے ہوتے عربی۔ یا من یعلم مراد المریدین، یا من یعلم ضمیر الصامتین۔ خاموش بیٹھا ہوا ہے شخص اور وہ اس کے دل کی مراد کو جانتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ سناتا چلوں، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، جو خاموش بیٹھے ہوں کی دل کی مرادوں کو جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک زمانے میں بارش نہیں ہوئی، لوگ جمع ہوئے ان کے پاس، کہا اے موسیٰ بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے نبی دعا کریں۔ نبی نے فرمایا تم لوگ جمع ہو جاؤ، میں دعا کروں گا، تم لوگ آمین کہنا۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو جمع کیا، نماز استسقاء جو کچھ بھی اس شریعت میں تھا انجام دیا، دعا کی، آمین کہا، بارش نہیں ہوئی۔ 3 دن یہ کام کرتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن لوگوں نے کہا اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے خطاب فرمائیے کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے خطاب کیا پروردگار سے کہ اے پاک پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، بارش کے لیے محتاج ہیں، تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، یہ بہت گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کی خاطر سب کو سزا دوں گا، بارش نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا حل کیا ہے؟ کہا جاؤ اس سے کہو اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے، اگر یہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو پھر باقیوں پہ بارش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ دوبارہ تشریف لائے، لوگوں سے کہا ہے لوگوں اللہ تو بارش کرنا چاہتا ہے، تم میں گناہگار موجود ہے، سخت گناہگار ہے، اس کی خاطر بارش نہیں کر رہا، تو میں اس گناہگار سے کہتا ہوں کہ وہ تو جانتا ہے، اٹھ کے چلا جائے۔ یا من یعلم ضمیر الصامتین، خاموش لوگوں کی ضمیر سے آگہی کا مطلب یہ ہے وہ جو گناہگار تھا وہ سر جھکا لیتا ہے، اور اس سر جھکانے کے عالم میں خاموشی میں خدا سے کہتا ہے کہ خدا تو تو جانتا ہے کہ گناہگار میں ہوں، لیکن ابھی اگر یہاں سب کے سامنے اٹھ کے گیا تو میری کتنی بے عزتی ہوگی، کیا تو قبول کرے گا کہ میری سب کے سامنے بے عزتی ہو جائے؟ اب تک تو نے پردہ ڈالا میرے گناہ پر، آج کیوں مجھے بے عزت کرنا چاہتا ہے؟ میں آج توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا، مجھے اس بے عزتی سے بچا لے کسی طرح۔ ایک لفظ نہیں کہہ رہا اور سب کچھ کہہ دیا۔ یا من یعلم ضمیر الصامتین، خاموش لوگوں کی ضمیر کو جانتا ہے۔ ابھی اس نے یہ بات کی، حضرت موسیٰ کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اے موسیٰ یہ عجیب ہوا، ہم دعا کرتے رہے بارش نہیں ہوئی، آپ سے پوچھوایا، آپ نے کہا کوئی اٹھ کے جائے تو بارش ہوگی، کوئی اٹھ کے نہیں گیا، بارش پھر بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا یہ کیا ہو گیا، تو میری بات خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب تمہارے کہنے پہ بارش نہیں ہو رہی، اس بندے کی خاطر بارش کر رہا ہوں، اتنا اچھا بندہ ہے بارش کیوں نہ کروں۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا ہے اتنی جلدی اتنا مقام مل گیا اسے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں اس طرح سے ہوا۔ کہا مجھے بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے، میں جا کے ملوں۔ پروردگار نے کہا اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تو میں نے تجھے نہیں بتایا، اب کیوں بتاؤں گا، اب تو اچھا بندہ ہے۔ یا من یعلم ضمیر الصامتین، وہ جو خاموش لوگوں کی آواز کو بھی سننے والا ہے۔ یا من یعلم ضمیر الصامتین، یا من یسمع انین الواہنین، اے وہ جو کمزوروں کی زاری کو سنتا ہے۔
کمزور جب بہت شدید کمزوری میں ہوتا ہے تو آہ اوہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہوتا، لیکن خدا اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے. یا من یرا بکاء الخائفین، اے وہ جو ڈرنے والوں کا، اے وہ جو ڈرنے والے لوگوں کا رونا بھی دیکھتا ہے. یا من یملک حوائج السائلین، اے وہ جو سوالیوں کی حاجتوں کا مالک ہے. یا من یقبل توبۃ، یا من یقبل عذر التائبین، اور باقی جملات. یہ دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت رابطہ بن رہا ہے یہاں پر. اس رابطے کو بنانے کی ضرورت ہے ہمارے پاس. اچھا، اس رابطے کے اندر طلب بھی ہے، مانگنا بھی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف حمد و ثنا ہی کرنی ہے، نہیں، ہم نے کبھی مانگنا بھی ہوتا ہے. مانگنے کا طریقہ بھی بہترین اسی کے اندر ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام جانتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں کیا ہیں. وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پنہا نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں تم مانگو نہیں، مانگنے کا طریقہ ہے. لیکن مانگنے میں سب سے پہلی چیز کیا مانگیں؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے مغفرت مانگو. یہ وہ پہلا کام ہے جو تمہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ تمہارا اور تمہارے آقا کا رابطہ ٹوٹا ہوا رہے گا جب تک تم مغفرت نہیں مانگو گے. سب سے پہلے تو مغفرت مانگو تاکہ وہ رابطہ بننا شروع ہو جائے. اب دیکھیے خوبصورت جملات میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ دعائیں ابو حمزہ سمالی میں سے میں نے نکالے ہیں. یہ جو مفاتیح الجنان اردو کی میرے پاس ہے، اس میں صفحہ نمبر 374. اس میں دیکھیے اعتراف خطا کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے. خطا کی اعتراف کرنا. اب مثال کے طور پر کن خطاؤں کا اعتراف ہے؟ فرمایا یوں: اے جہانوں کے پالنے والے معبود، جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ جاتی ہے. پر یہ دعا میں اعتراف کیا گیا ہے کہ پروردگار میں کھڑا ہوتا ہوں بعض اوقات یہ کہہ کے کہ میں تیار ہوں. مثلا اگر میں اپنے اور سادہ زبان میں کہوں تو ہم حج پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. واقعاً کتنے لوگ تیار ہوتے ہیں. لہذا ایک امام ائمہ اطہار علیہ السلام عجیب تھے. ایک دفعہ تشریف لے گئے حج کے اوپر، احرام کو اپنے اوپر ڈالا، لبیک کہنے والے ہوئے کہہ نہیں پائے، بار بار ارادہ کیا اور گریے کی وجہ سے رک گئے. تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ امام فرمائیے، یہ رکن ہے، یہ تو واجب ہے، ادا کرنا ہے. امام نے فرمایا کس زبان سے اس خالق کے سامنے لبیک کہوں؟ اور میں فرماتے ہیں میں کتنی دفعہ یہ کہتا ہوں تیار ہوں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، لیکن مجھے اونگ آ جاتی ہے جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں. اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا. مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور میں اور میرے اور تیرے حضور کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے میں دعائیں پڑھنے بیٹھتا ہوں، کہتا ہوں یا علی و یا عظیم، پھر ایک بیل بجی میں جا کے دیکھنا شروع کر دیا وہاں کون آیا. اچھا ابھی میں نے خطاب کیا تھا یا علی و یا عظیم، یعنی بالکل ایسے میں کہتا ہوں اے خدا ذرا رک میں کچھ اور کام کر کے آتا ہوں. واقعا یہ دعا میں لکھا ہوا ہے. یہ اعتراف خطا ہے. یہ پریکٹیکلی وہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اس دعا کے اندر موجود ہے. پھر فرمایا، اب دیکھیے 374 صفحے کے اوپر 376 کے اوپر اسی بات کو ایک اور انداز میں فرمایا. اعتراف کرنا ہے خدا سے کہ خدایا میں تیرا محتاج ہوں. اس کو کس طریقے سے کہا دعا ابو حمزہ سمالی میں؟ انا الصغیر الذی ربیتہ وانا الجاہل الذی علمتہ. اے خدا میرے سردار، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، میں وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریاں ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت دی، میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے شفا دی. یہ اللہ تعالیٰ سے اپنائیت کا اظہار ہے کہ خدایا میں جب بچپن میں تیرا محتاج تھا تو نے میری مدد کی، جب میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ میری مدد کون کرتا ہے تب تو مدد کر دیا کرتا تھا، اب تو میں جانتا ہوں کہ مجھے تجھی سے مانگنا ہے، اب مدد نہیں کرے گا. یہ انداز ہے دعاؤں کا. یہ ایک خاص رابطہ ہے. بار بار عرض کروں گا ان الفاظ کے پیچھے اس معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. طلب مغفرت میں اظہار محبت، میں نے اس کے لیے ہیڈنگ رکھی ہے طلب مغفرت میں اظہار محبت. آپ نے دعائے کمیل کے اندر وہ پڑھا کہ فرمایا امیر المومنین نے کہ اے خدایا اگر تو آتش جہنم میں ڈال بھی دے گا تو میں لوگوں سے چلا چلا کر کہوں گا کہ
وہ میرا پروردگار ہے، میں غلطی پر ہوں. بالکل وہی آپ نے سنا ہوگا کہ امیر المومنین نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا. کسی نے پوچھا کہ علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا؟ کہا نہیں، مولا میرا پھر بھی علی ہے، مولا پھر بھی علی ہے. ہاتھ کاٹا صحیح کاٹا، میں نے چوری کی، مجھے سزا ملنی چاہیے تھی. یہ رابطہ ہونا چاہیے، بجائے اس شاکی کے جو خدا سے کہتا رہتا ہے خدا تو نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا. فرمایا اس طرح سے، میرے اللہ اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھیں مجھ سے اپنا فیض روک لیا، لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں عیاں کر دیں اور میرے جہنم کا حکم صادر کر دیا، اور تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے، تب بھی میں تجھ سے امید نہیں توڑوں گا، تجھ سے عفو درگزر کی امید رکھنے سے باز نہیں آؤں گا. میرے دل سے تیری محبت ختم نہیں ہوگی. میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتا میرے آقا. فرمایا تو مجھے جہنم میں ڈال بھی دے گا تو میں یہ نہیں پوچھوں گا، یہ میں نہیں بھولوں گا کہ کل جب میں گناہ کر رہا تھا تو نے لوگوں کے سامنے چھپا لیا تھا. یہ وہ محبت ہے جو بننی چاہیے، یہ وہ طلب مغفرت ہوئی. اب رزق مانگنے کا انداز ایک خاص انداز ہونا چاہیے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے سب کچھ تعلیم کیا. میں اپنے آپ کو باؤنڈ کیا صرف ماہ رمضان کی دعاؤں کے اوپر، لہذا دعائے افتتاح میں میرے پاس جو مفاتیح الجنان ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 392 اور 393 کے اوپر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. دعا مانگنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی رزق مانگنے کا انداز. رزق مانگو پروردگار تو مجھے دنیا بھر کی دولت دے دے، یہ ہونا چاہیے. احمد اطہار نے سلیقہ سمجھایا. فرمایا رزق مانگو تو کیسے مانگو؟ اس طرح مانگو. فرمایا اے پالنے والے، یا ربی انی ضعیف عن طلب الدنیا وانت واسع کریم اسألک یا رب بقوتک علی ذلک. اے پالنے والے، میں دنیا کی طلب میں بہت ہی ناتواں ہوں اور تو وسعت والا، عطا کرنے والا ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے پروردگار کہ تو اس پر حاوی اور اس پر قابو ہے. تو دنیا سے بے نیاز ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے. میں سوالی ہوں کہ مجھے دے دے اسی سال، اسی مہینے اور آج ہی کے دن اور اسی گھڑی میں وہ رزق عطا کر کہ جو مجھے اس سے بے پرواہ کر دے کہ جو دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. رزق مانگنے کا سبب کیا ہونا چاہیے؟ پروردگار مجھے دے تاکہ میں عیاشیاں کروں، پروردگار مجھے دے تاکہ میں لوگوں کے اوپر قدرت نمائی کروں، نہیں. فرمایا پروردگار مجھے دے تاکہ میں جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤں. میں یہ نہ دیکھوں لوگوں کے پاس کیا ہے، نہیں، میرے پاس اتنا ہو کہ میں خداوند متعال تجھی سے مانگ لوں اور میرا مسئلہ وہیں پہ حل ہو جائے. اللہم رزقنی بما قسمت لی حتی لا اسأل احدا شیئا. اے معبود مجھے اس پر راضی کر دے جو تو نے مجھے دیا، تاکہ میں کسی سے کوئی چیز مانگنے کو آمادہ ہی نہ ہوں. اگر کوئی چاہتا ہے غنا حاصل کرے، غنا جو ہمارے یہاں کہتے ہیں بے نیازی کو، بے نیازی کس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ دو طریقے ہوتے ہیں بے نیازی حاصل کرنے کے. مثال کے طور پر مجھے اس پین کی ضرورت ہے، تھوڑی سی نامعقول شاید ہو جائے مثال، ذرا غور فرمائیے گا. مجھے اس پین کی ضرورت ہے. اس کی بے نیازی کا دو طریقے ہیں. ایک تو کہ کوئی مجھے پین دے دے، اب میں بے نیاز ہو گیا، اب مجھے پین ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طریقہ یہ کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، ختم، بے نیاز ہو گیا، لکھنا ہی چھوڑ دیا. فرمانا ہے بے نیاز اس طرح سے نہ کر کے مجھے دولت اتنی دے دے کہ دوسروں سے میں کہوں کہ اب مجھے دولت نہیں چاہیے. نہیں، بے نیاز اس طرح کر کے جو مجھے ملے اس پہ راضی ہو جاؤں. اب مجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ میں یہ دیکھوں لوگوں کے پاس کیا ہے، میرے پاس کم ہے. رزقنی بما قسمت لی، جو میری تقسیم میں آ گیا مجھے اس کے اوپر راضی کر دے. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے اہم مسئلہ ایک تو یہ ہے دعاؤں کے اندر کہ خالق سے رابطہ بننا چاہیے. دوسرا انتہائی اہم مسئلہ دعاؤں کے اندر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمارا نبی اور امام سے رابطہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے، اس کی اصلاح دعاؤں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ہادی ارسال کیے ہیں، نبی کو ارسال فرمایا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو ارسال فرمایا. ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میں نے ابھی عرض کیا خدا سے رابطہ. اب میں عرض کروں گا ان لیڈروں سے ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. اب میں نے پھر یہاں پہ 3 طرح کے رابطے لکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ 3 طرح کے رابطے لے کر بیٹھے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام اور نبی اکرم سے. ہم میں سے کچھ کا رابطہ اہل بیت اطہار نبی اکرم سے صرف طلب دنیا پہ ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے گا کتنی چیزوں پہ نظر نیاز کر رہے ہیں.
یعنی نظر مانتے ہیں نا، نیاز مانتے ہیں کہ میں نظر کرتا ہوں کہ یہ کام ہو گیا تو کروں گا. کتنے کام، کون کون سے کام ہونے پر نظر مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر لاٹری میں انعام نکل آیا تو میں نظر کرواؤں گا، خالص دنیا. اگر میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا تو نظر کرواؤں گا. دنیا کی ایک قسم، شاید خالص دنیا نہ ہو لیکن دنیا کی ایک قسم ہے. ہمارا رابطہ پتہ نہیں کیوں سب کچھ کٹ کٹا کر صرف طلب دنیا کے اوپر رہ گیا ہے. کچھ لوگوں کا رابطہ اس سے بہتر ہے اور وہ رابطہ ہے طلب شفاعت پر، اور وہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار ہماری شفاعت فرمائیں. یہ رابطہ اچھا رابطہ، کم سے کم دنیا سے نکل کر آخرت کی بات تو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے شفاعت کروا دے. لیکن ایک اور رابطہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اطہار ہمیں دنیا میں ہدایت فرمائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. وہ جو شفاعت مانگ رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے ذہن میں ایک اور لاجک بھی کام کر رہی ہوتی ہے، البتہ بعض کے ذہن میں نہیں ہوتی، اکثر کے ذہن میں ہوتی ہے. وہ یہ کہ ہم گناہ تو کریں گے، آپ ہماری شفاعت کرواتے جائیے. نہیں، پہلے آپ یہ مت سوچئے، پہلے آپ ایک اور بات سوچئے. اہل بیت اطہار سے پوچھئے دنیا میں کیا کرنا ہے، تو جو دنیا میں آپ بتائیں ہم وہ کریں گے، جو کمی رہ جائے اس میں شفاعت کر دیجئے گا. یہ صحیح رابطہ ہے. اس رابطے کو بھی دعاؤں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ دعا افتتاح عجیب دعا ہے اس لحاظ سے. دعا افتتاح کے اندر ان تمام چیزوں کی تشریح کی گئی ہے. آپ ذرا تصور فرمائیے گا، الحمدللہ جیسے کہ ہمارے بعض احباب کہہ رہے تھے کہ سولجر بازار میں دعا افتتاح اچھی طرح رائج ہے، اور معمولاً لوگ دعا افتتاح پڑھا کرتے ہیں، یا کیبل کے اوپر بھی میں نے سنا ہے، شاید آتی ہے نہیں آتی، کہ یہ کافی حد تک رائج ہے. دعا افتتاح کے اندر دیکھیے گا آدھے سے آدھے کے بعد آخر تک ائمہ اطہار کی شان و عظمت کی گواہی ہے. نبی اکرم کے اوپر درود سے شروع کیا. میرے پاس جو مفاتیح الجنان ہے اس میں صفحہ نمبر 356 پر ہے دعا افتتاح، اس کے اندر بیان کیا. آدھے سے زیادہ اہل بیت اطہار کی شان کی گواہی دی ہے. اس کے بعد جب یہ گواہی ہو گئی تو اس کے بعد اہل بیت اطہار کے مقام کو بیان کیا گیا، اور وہ بھی اس طرح بیان کیا کہ ہم کیا کریں اہل بیت اطہار کی خاطر. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کریں. دیکھیے ائمہ اطہار علیہ السلام، کون سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے فریضے کو انجام نہیں دیں گے؟ وہ تو اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، وہ تو دیں گے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا کروں ان کی خاطر. اب اس دعا کے اندر دیکھیے گا لیکن اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، امام زمانہ کے لیے تحریر فرمایا اے معبود انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا قرار دے. وہ تو یقیناً کتاب کی دعوت دیں گے. یہ جملہ ہمارے لیے کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کتاب کی دعوت دیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی طرف دعوت دیں لوگوں کو. اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، اے معبود انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے دے. انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دے جیسے ان کو خلیفہ بنائے جو ان سے پہلے تھے. دین کو ان کے لیے پائیدار بنا دے. اس کے بعد تسلیوں اس طرح کی دعائیں ہیں. ایک بہت خوبصورت دعا یہاں پر اس زمانے کے لیے جب وہ تشریف لائیں گے. فرمائے اے معبود ان کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہے. ابھی کثرت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز حق ہوتی ہے، کوئی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن ہم بیان نہیں کر پاتے. کیوں؟ مخلوق کا خوف رہتا ہے، ہمیں کسی نہ کسی کا خوف ہماری گردن کے اوپر رہتا ہے. کہا ایسا دور پہنچا دے پروردگار کہ پھر کوئی حق مخفی نہ رہے، سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے. یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی قدرت یہاں پر ہو کہ پھر کچھ چھپانے کی ضرورت نہ رہے، سب کچھ سامنے آئے. اور اس کے بعد وہ عجیب جملہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. ہمیں ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل کر دے. اس دعا کو مطالعہ فرمائیے. ہم سمجھتے ہیں مکمل اجتماعی دعا ہے، آخر تک ایک ایک چیز کو بیان کیا. اے پروردگار امام زمانہ کے ذریعے ہمارے اختلاف کو ختم کر دے، ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، ہمارے لشکر کو مضبوط کر دے. یہ سب کا سب ان دعاؤں کے اندر موجود ہے. اور یہ اس دوسری تعبیر میں ہمارے لیے آئیڈیل بتا رہا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کرنا کیا ہے. ہم ہمیشہ آخر میں جو جملات عرض کرنا چاہوں گا، ہم ہمیشہ معاشرے کے اندر اس کام کو پسند کرنے لگے ہیں جو کم محنت کا کام ہے. عزیزان محترم اس تصور سے باہر آئیے. اب دیکھیے گا کم محنت کے کام سے ہمارا مطلب کیا ہے.
ہم نے جب اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہا تو ہم نے سوچا اس طرح سے عمل کریں کہ زیادہ مصیبت ہمارے اوپر نہ آئے. یہ کام غلط کام. یعنی ہم نے یہ قبول کیا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں, اپنی دعاؤں میں مشغول رہیں, اپنی عبادات کے اندر مشغول رہیں, یہ کم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ظلم کیا ہو رہا ہے. ہم نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. کیوں؟ کہیں ہمیں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. تو ہم نے چپکے چپکے بیٹھ کر اللہ اکبر ضرور کہا, لیکن اللہ اکبر پر عمل کر کے باہر آ کر ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہو, یہ کبھی نہیں کیا. ائمہ اطہار علیہ السلام ایسے نہیں تھے, عملی میدان میں آتے تھے, جان دیا کرتے تھے. کیوں 11 نے جان دی؟ اسی وجہ سے کہ کچھ کر رہے تھے. نہ کچھ کر رہے ہوتے تو کوئی کیوں مار رہا ہوتا انہیں. اس عملی دین کی طرف جب ہم آئیں گے تب ہمارا دین استوار ہونا شروع ہوگا. اس عملی دین کی طرف جس کے اندر ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا, یہ کام بعض کے لیے بہت مشکل ہے. آخری بات بس عرض کروں گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کتنی مصیبت میں ہے. وہ شخص مصیبت نہیں سمجھ رہا ہوتا, کیونکہ اس کا ویژن بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ وہ کس کو دیکھ کر مصیبت اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ مصیبت نہیں سمجھتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک زمانے میں جب میں ایران میں تھا تو ایک وقت کسی آدمی کو کسی شخص نے کہ جو اس کا دشمن تھا پکڑ لیا اور اذیتیں دینا شروع کر دی. اذیت و آزار دے کے مارا. اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں بھی ایک دفعہ 2 عراقیوں کی ڈیڈ باڈیز نکلی تھیں کراچی میں, کہ جن کو صدام کی حکومت نے شدید اذیتیں دے کر شکنجے دے کے مارا تھا. اس آدمی کو جب پکڑ کے ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں علیحدہ کر دیے, اس کے جسم کے انہوں نے ٹکڑے کر دیے, آخر وقت تک وہ زندہ رہا. عجیب ہے. اور وہ جو مار رہا تھا اس نے بعد میں اپنے بیان میں کہا کہ آخر وقت تک ذکر خدا کر رہا تھا. سمجھ میں نہیں آتا یہ قدرت کس طرح لوگوں کو مل جاتی ہے. اب مجھے دیکھنے والے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن اگر ہم اس سے پوچھیں گے تو اس کو اپنی مصیبت آسان ہوتی نظر آئے گی, کیونکہ وہ یہ درک کر پا رہا ہے کہ اس نے کیا کام انجام دینا ہے. تو عزیزان محترم, جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی اس کو ایک دفعہ پھر خلاصہ کیے دیتا ہوں. پہلی بات ہم نے عرض کی کہ ماہ رمضان قرآن کریم کی بہار ہے, لیکن اس کے اندر دعائیں کثرت کے ساتھ ہیں. اتنی ہیں کہ شاید نصف حجم قرآن کریم کا تشکیل پا جائے گا اگر ساری دعاؤں کو جمع کریں. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ ان دعاؤں کو دیکھنے کا ایک خاص انداز ہونا چاہیے. دعاؤں کو جادو منتر قرار دینا دعاؤں کی توہین ہے. جادو منتر ہرگز نہیں ہے. جادو منتر کیا ہوتا ہے کہ بلا ارادہ پڑھ لو تب بھی ہو جائے گا, کھل جائے سمسم کہہ دو دروازہ کھل جائے گا. نہیں, دعائیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دعاؤں کے اندر معنویت ہے, اس کے اندر ارادہ ہے, اس کے اندر حکمت ہے. ان کو سمجھ کے ادا کرنے والا کامیابی حاصل کرے گا. اس کے بعد ہم نے کہا کہ دعاؤں کا بنیادی ترین مقصد کیا ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ جو تزکیہ نفس ہے وہ دعاؤں کا بنیادی ترین محور ہے. اور تزکیہ نفس کے اندر سب سے اہم کام یہ کہ خالق کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صحیح رابطہ بننا چاہیے. اس رابطے کے لیے ہم نے دعائے جوشن کبیر کی 3 بند آپ کے سامنے عرض کیے, 6 نمبر, 11 نمبر اور 63 نمبر. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ ایک رابطہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ حمد و ثنا کا رابطہ ہے, اور ایک رابطہ طلب مغفرت کا ہے. اس کے لیے دعائے ابو حمزہ سمالی سے کوٹیشنز دیں. اور ایک اور رابطہ اپنے خالق سے ہے رزق طلب کرنے کا, مانگنے کا. اس کے لیے دعائے افتتاح سے آپ کو عرض کیا. اور آخری پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ انسان کا خالق کے بعد جو رابطہ بننا چاہیے وہ اپنے اماموں اور اپنے نبی کے ساتھ بننا چاہیے. اس کی تعلیم بھی ہمیں ان دعاؤں کے اندر بھرپور طریقے سے نظر آتی ہے. اب یہ ہے کہ آخری جملے کے طور پر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ دعاؤں سے بہترین استفادے کے لیے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے, ہمارے خیال میں سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ عربی کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھتے چلے جائیں. اگر یہ کام نہیں ہوا, اہم ترین دعائیں بغیر کچھ سوچے سمجھے گزرتی چلی جائیں گی اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. دوسرا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ اس ترجمے کے اوپر ایک تو ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک دفعہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں. تو جب تک وہ مطالعہ کرنے کی بات نہیں آئے گی دعاؤں سے ہم کما حقہ استفادہ نہیں کر پائیں گے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار تو ہم سب کو ماہ رمضان کی دعاؤں سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما, ہم سب کو اسلام کی فہم و شعور عنایت فرما, اہل بیت اطہار کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اہل بیت اطہار کی علوم کے نشر کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں, مراجع اعظام علماء کرام, ان کے سایہ مقدس کو ہمارے سروں پر باقی رکھ. پاک پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب فراہم فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما. درود بجا محمد و آل محمد.
یہ سوال جواب کا سیشن جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے. پہلا سوال ہے، جب ہم بے نیازی کی دعا کرتے ہیں خصوصاً رزق کے حوالے سے تو ہم کچھ دیر تو اثر رکھتے ہیں مگر کچھ عرصے بعد وہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور پھر سے ہم مخلوق کی دیکھا دیکھی حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مہربانی کر کے اس روحانی مسئلے کا حل بیان کریں. ظاہر ہے یہ کثرت کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہم ایک مسئلے میں توجہ کرتے ہیں، ایک مسئلے میں کچھ نورانیت ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ نورانیت ہمارے اندر سے ختم ہونے لگتی ہے. میں نے ایک اور جگہ عرض کیا تھا کہ ہم میں سے کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں غصے کے اوپر کنٹرول کریں، کچھ عرصے بعد صحیح چلتی ہے اور اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. در حقیقت نفس پر گرفت کا کام اگر اتنا آسان ہوتا تو یہاں ہر آدمی عارف اور اولیاء الہی ہوتا. نفس پہ گرفت کا کام آسان نہیں ہے، لہذا پانچویں امام نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. لہذا ہمیں اب آسان راہ حل کیا ہونا چاہیے؟ جہاں کہیں مرض میں مبتلا ہوتا دیکھیں اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سزا تجویز کریں، کوئی ذکر تجویز کریں کہ اگر یہ غلط خیال ذہن میں آیا تو فلاں ذکر اتنی دفعہ پڑھوں گا. کچھ نہ کچھ اپنے لیے سزا رکھیں، کچھ نہ کچھ اپنے لیے توجہ کا سامان رکھیں کہ ہم توجہ کر پائیں. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو شہید دستگیر نے جس طرح سے فرمایا کہ نفس کو چھوڑ دینے کا مطلب بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی گہرائی میں اتر رہے ہوں اور گاڑی کے اندر بریک نہ ہو تو وہ خود بخود کہیں نہ کہیں چلا ہی جائے گا. نفس کو ہر لمحہ گرفت میں رکھنے کا ہمیں جو طریقہ کار نظر آتا ہے، ایک تو نظریاتی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کو بار بار اپنے ذہن کے اندر لائیں کہ سب کچھ پروردگار کی قدرت میں ہے، اس دنیا کو اس نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا اور اس کے بعد ہمارا مقام کیا ہے، اور کچھ نہ کچھ اپنے اوپر گرفت رکھیں سزا کے حوالے سے، تب شاید اس کا تدارک ہو پائے. دوسرا سوال ہے، امیر المومنین نے فرمایا جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر چلے کمان کے تیر چلانے والا. آپ سے گزارش ہے کہ براہ کرم وہ طریقہ بتائیں جس سے ہم عمل کی طرف گامزن ہوں، کیونکہ دعائیں پڑھنے میں اتنی دشواری پیش نہیں آتی جتنا کہ عمل میں دشواری پیش آتی ہے. بالکل صحیح فرمایا، دعا پڑھنے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا. بظاہر دیکھیں 1 گھنٹے کا کام ہے یا 15 منٹ کا کام ہے، دعا کی طولانیت اور اس کی اختصار کو دیکھتے ہوئے اسی کی خاطر تو ہم یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں کی ترجمے کی طرف توجہ دیں، دعا کے مطالعے کی طرف جائیے تاکہ دعا میں جو عمل کرنے کی جگہ ہے وہ ہمیں نظر آئے. اور اگر کوئی اصلی بات پوچھے تو جب تک ہم اپنے کلچر میں عمل کو اہمیت نہیں دیں گے ہم اس مشکل میں گرفتار رہیں گے. مثال کے طور پر اب جو بات کہہ رہا ہوں وہ شاید سخت بن جائے، مجھ سے یہاں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بعد میں میرے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. کوئی حسن ظن رکھنے کو تیار نہیں ہے کہ بولنے والے نے شاید کسی حسن ظن کے ساتھ کہا ہو. ہمیشہ منفی پہلو کو بہت آسانی سے لوگ پکڑتے ہیں. جو بات میں عرض کروں، میں نے عرض کیا ہمارے معاشرے میں جب تک اچھائی کا کلچر نہیں بنے گا اچھائی فروغ نہیں پائے گی، عمل فروغ نہیں پائے گا. آسان بات کرتے ہیں، ایک ڈرامہ میں نے دیکھا ٹی وی پر ایک دفعہ، اس میں دکھایا ہے کہ ایک کوئی قصاب ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لوگوں کو ایمانداری سے دیا کرتا ہے، چربی نکال دیتا ہے، وزن صحیح رکھتا ہے، جو کہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، بےمانی بالکل نہیں کرتا. بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے، ایک لڑکا بہت مالدار گھرانے کا اس کے گھر رشتہ بھیج دیتا ہے. اب وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اور سب رشتہ دار اس کو آ کے کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹا اگر یہ نہیں کیا تو تیری عزت گئی، یہ تو تجھے کرنا پڑے گا. اب یہ کیا کرتا ہے، اگلا منظر دکھاتے ہیں قصائی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کو بےمانی کر رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اب تو عزت باقی رکھنی ہے، اب بےمانی کرنی ہے. جب تک عزت غلط جگہ پہ رکھی ہے عمل نہیں بنے گا. عمل لوگوں میں اس وقت آئے گا جب عزت صحیح جگہ پہ رکھیں گے. جب تک عزت کا محور غلط چیزوں کو قرار دیا ہے، پھر لوگوں سے کہو غلط مت کرو، کیوں نہیں کرے گا؟ کس کو بے عزتی پسند ہے؟ آپ غلط چیز کا احترام کرو اور پھر لوگوں سے کہو غلط نہ کریں، نہیں غلط کرے گا. آپ احترام کرو، ہمارا معاشرہ دیکھو فسق و فجور کا احترام ہے اور لوگوں سے کہو فاسق مت بنو، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک یہ فریم صحیح نہیں ہوگا. کچھ لوگ تو سوسائٹی کے 10-20% ایسے ہوتے ہیں جو ہر صورت میں عمل کرتے ہیں چاہے جان بھی جائے. کچھ لوگ سوسائٹی کے 10-20% ایسے ہوتے ہیں جو کسی صورت میں عمل نہیں کرتے چاہے خدا جنت بھی زمین پہ رکھ کے دے دے.
بیچ میں 50-60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماحول کے تحت اچھائی یا برائی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ماحول برا ماحول ہے. جب تک اس ماحول کی ویلیوز، اس کے اقدار صحیح جگہ پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک گڑبڑ رہے گی. اب وہ لطیفے مانند واقعہ بھی سناتا چلوں آپ کو. ہر آدمی کہتا ہے مولویوں کا اسٹینڈرڈ بہت خراب ہے. قبول بھائی، ہم قبول کرتے ہیں مولویوں کا اسٹینڈرڈ خراب، یعنی میں قبول کرتا ہوں. چلو آگے، پھر ایسا کرو مولوی لاؤ کہیں سے. اچھا مولوی میں خوبی یہ ہے امپورٹڈ نہیں آتا. جاپنیز مولوی پاکستان نہیں آ پائے گا، یہ نہیں ہوتا. مولوی معمولاً اپنے یہاں بنانا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب بنانے کی باری آئی تو کس کو بھیجے مولوی بننے کے لیے؟ ایک کامن فارمولا، جو کچھ نہ کر سکے اس کو مولوی بناؤ، جو کچھ نہ کر پائے اس کو بنا دو. ہمارے ایک دوست ہے وہ مذاق میں کہتا ہے بچا کچھا سرے ملا، جو بچ کھج گیا ہے وہ ملا کے سر پہ ڈال دو. صحیح. اس کے بعد کوئی اسٹینڈرڈ خراب ہے، ہونا بھی چاہیے خراب. کیا دیا؟ ایک بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا، بڑا عالی شان مدرسہ. اس میں ایک جناب کو لے کے آیا، کہا پرنسپل بن جائیے. وہ پرنسپل بھی بن گئے. اب وہ پرنسپل بن گئے، بادشاہ وزٹ کرنے گیا، دیکھا لوگ آئے نہیں ہیں مدرسے میں، کوئی بچہ آیا ہی نہیں. اور جو بچہ آیا تو ایک جمعدار کا آیا، ایک جلاہے کا آیا، ایک فلاں کا، ایک فلاں کا. بڑا غصہ آیا اسے. پرنسپل کو بلایا، کہا یہ احمق، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے تجھ سے کہا تھا عقل مند لوگوں کو بلائی، تو نے کن لوگوں کو جمع کر دیا؟ تو میرے کسی کام کے نہیں ہے. کہنے لگا بادشاہ صاحب آپ ایک کام کر دیں، دیکھیے کل یہاں کتنے اچھے بچے آ جائیں گے سارے. کہا کیا کروں؟ کہنے لگا کل آپ آئیے ایک ہاتھی لے کے میرے مدرسے، مجھے ہاتھی پہ بٹھائیے، آگے اس کی رسی پکڑ کے بازار میں گھوم جائیے. ایک دن آپ یہ کام کریں، سارے آپ کے وزیروں کے بچے میرے مدرسے میں کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور مجھے اس طرح احمق اور ناسزا بکتے رہے تو یہاں کوئی انسان کا بچہ مدرسے میں نہیں آئے گا. یہ ہے عمل چاہیے، کرو، کچھ قربانی دینی پڑے گی، بلا وجہ میں پھر کوئی عمل نہیں ملے گا. فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں بہت سی دعائیں ہیں، آیا ان دعاؤں کو سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا صرف اور صرف تلاوت کرنے میں بھی کوئی فضیلت حاصل ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید صرف تلاوت کرنے میں بھی کچھ فضیلت ہے، شاید صرف تلاوت کرنے میں بھی کچھ فضیلت ہے، لیکن جو اصلی فائدہ ہے وہ بغیر سمجھے نہیں ملے گا، یہ مجھے یوں لگتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے دعائے افتتاح پڑھے، 2-4 فائدے تو نیٹ سمجھ میں آتے ہیں. اتنی دیر دین کے ماحول میں رہے گا، اتنی دیر خواہ نہ خواہ خدا کے بارے میں سوچ لے گا، اتنی دیر چاہے عربی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے اپنا کوئی ایک آدھ گناہ سوچ لے گا. یہ تو فائدے ہیں، لیکن جو دعائے افتتاح کا اصلی فائدہ ہے وہ اس وقت ملے گا جب ترجمے کے ساتھ پڑھے گا. فرمایا ہم بیماری کی شفا کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ میڈیسن. بیماری کی شفا کے لیے سب سے پہلے میڈیسن ہے، اور اس کے بعد دعائیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اردو میں بھی کر لیں تو خدا شفا دے دے گا اگر دعا ڈھنگ سے کی. پھر وہی مسئلہ ہے، ہم دعا کو منتر نہیں بنانا چاہتے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 25 دفعہ یوں یوں کہنا، نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. آج کی دنیاوی زندگی میں مختصر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ حقیقت یہ دنیا پوری کی پوری ایسی بن گئی ہے، لوگ لنچ کی جگہ سینڈوچ کھا رہے ہیں آج کل، پھر سینڈوچ کی جگہ جوسز پی کر زندگی گزار لیا کریں گے. ہم لوگ دین کو بھی کمپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر اس لحاظ سے ہو کہ نہیں کرے گا کوئی، اگر یہ بھی نہ ہو تب تو شاید صحیح ہو. لیکن اگر کسی کو واقعاً کچھ چاہیے، یہ آیت اللہ کیا بے وقوف تھے کہ رات کو وہاں پہ کھڑے ہو کر اتنی دیر رکوع میں رہے کہ برف اوپر جمع ہو گئی؟ نہیں، بے وقوف نہیں ہے. کیا کام نہیں ہے کوئی ان کے پاس؟ بہت سارا کام ہے. اس میں جو مزہ ہے کہیں اور نہیں ہے، اس میں جو حاصل کیا وہ کہیں اور حاصل نہیں کیا. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ 5 جملوں کے 4 جملے، 4 جملوں کے 2 جملے، 2 جملوں کا 1 جملہ کرنے کی کوشش کریں گے. جس دن مزہ آنا شروع ہو گیا تو پھر کسی چیز کو اس پر ترجیح نہیں دیں گے، صرف مزہ آنے کی بات ہے. سوال فرمایا، کیا والدین اور بھائیوں کی درازی عمر کے لیے دعا کرنا صحیح ہے؟ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں تمہاری طول عمر کی دعا کرتا ہوں تو میں اس سے کہوں گا میرے اوپر یہ ظلم نہ کرو،
میرے لیے اچھے اعمال کی دعا کرو، چاہے کم عمری میں مل جائیں، میرے لیے بہتر ہے۔ میں اپنے بھائی کی طول عمر کی دعا کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ مثلا میں کہتا ہوں خدا اس کو زیادہ توفیق دے، زیادہ زندہ رکھ، اس کی نعمتوں سے میں بھی برکتیں حاصل کروں، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن محض طول عمر ملے بلا وجہ کی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حسن نہیں ہے۔ معروف ہے وہ واقعہ، ایک بادشاہ نے عارف سے کہا میرے لیے دعا کرو، اس نے کہا بھائی میں دعا ہوا نہیں کرتا، جا کسی اور سے کہہ دے۔ اس نے کہا نہیں دعا کرو میرے لیے، اتنی دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں دعا کروں گا تو پھر تو چیخے گا، کہا نہیں دعا کر دو۔ کہا دعا کرتا ہوں خدایا تجھے جلد از جلد دنیا سے اٹھا دے۔ اس نے کہا یہ کیا دعا کر دی مجھے دنیا سے اٹھا لے؟ کہنے لگا تو جتنی جلدی اٹھے گا تیرے گناہ کم رہیں گے۔ تو طول عمر کا کیا کرنا ہے؟ اللہ سے اچھی توفیق ملے، اعمال اچھے ملے۔ دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے نظر کرنا کیسا ہے؟ کی جا سکتی ہے، اچھا برا نہیں ہے، لیکن دنیاوی نعمتیں کیوں چاہیے یہ پہلے غور کریں۔ دنیاوی نعمتیں کس لیے چاہیے؟ پہلے اس بات کو طے کر لے پھر مانگے۔ پھر اب ہر سوال پہ مجھے ایک واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے، یاد آ رہا ہے، وہ بلا وجہ میں لمبی ہوتی چلی جائے گی بات۔ فرمایا درس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا کا مقصد خدا سے رابطہ ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو حضرات عربی سے واقف نہیں وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا ایسے حضرات کے لیے بہتر ہے کہ دعاؤں کا ترجمہ پڑھا کریں تاکہ سمجھ آئے اور رابطہ بن سکے۔ ان شارٹ عربی نہ پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں تو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگر عربی نہ پڑھے ترجمہ پڑھے، اور ترجمہ اس لیے پڑھے تاکہ رابطہ بن جائے، مقصد حاصل ہے۔ یہی مقصد ہے اصلی، رابطہ بنانا اصلی مقصد ہے، اس ماحول کو لانا، خداوند متعال سے نزدیک ہونا۔ کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دعاؤں کو جادو منتر کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے کچھ وظائف ایسے نظر آتے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ ذکر پڑھو تو جلدی کام ہو جائے گا، اس بارے میں کچھ عرض کیجیے۔ ہاں میں نے کہا، پھر میں کہہ رہا ہوں دوبارہ، ممکن ہے بعض دعاؤں میں ایسی تاثیر ہو، ممکن ہے بعض دعاؤں کے اندر ایسی تاثیر ہو، لیکن دعاؤں کا اصلی مقصد یہ کام نہیں ہے۔ میں بہت دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ممکن ہے بعض دعائیں ایسی ہوں کہ جادو کی طرح اثر کر دیتی ہوں۔ ایک صاحب ایک وظیفہ پڑھتے ہیں اور ہر مہینے مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھو جب سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں میرے مہینے کی آمدنی میں اتنے 1000 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ شاید واقعاً ایسا ہو جاتا ہو، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے یہ دعائیں اس لیے نہیں آئی ہیں، یہ دعائیں اس لیے آئی ہیں کہ اللہ سے نزدیک کریں، ہمیں ہدایت دلائیں، تو ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ قرآن کے ترجمے سے زیادہ عربی کی اہمیت ہے، ترجمے کی اہمیت اپنی جگہ، دعا میں عربی صرف پڑھنے میں کہاں تک اثر ہے؟ بار بار عرض کر چکا ہوں، ممکن ہے کچھ اثر ہو لیکن اصلی اثر اس رابطے میں۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کہا گیا کہ بعض اوقات دل سخت ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کا یا دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا، ایسی حالت سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ بہت بیسک کویسچن ہے۔ ایک دفعہ آدمی دیکھتا ہے کچھ دل نہیں چاہ رہا، بالکل کچھ دل نہیں چاہ رہا، ایسے وقت کے لیے میں بہترین جو چیز اپنے طور پر سمجھتا ہوں اپنے لیے بھی، وہ یہ کہ کچھ نہ کروں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دوں، چاہے عربی میں ہی صحیح، بھائی جبر کرو قرآن کھول کے تلاوت کرنا شروع کر دو، اس سے بھی دل نرم ہوگا، اس سے بھی دل کے اندر نورانیت آئے گی۔ اچھا اور کچھ نہیں دل چاہ رہا، لیٹنے کا دل چاہ رہا ہے، لیٹ جاؤ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا شروع کرو۔ نہیں دل چاہ رہا نماز پڑھنے کا، نہیں پڑھو، دعا کا دل نہیں چاہ رہا، چلو وہ بھی نہیں پڑھو، لیٹ جاؤ اور اس کے بعد ذکر کرنا شروع کرو اور غور کرو پروردگار سے۔ اچھا جو آدمی دل نہ چاہ رہا ہو اور اس بات پر افسوس کرے کہ دل کیوں نہیں چاہ رہا، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں رمق باقی ہے، اس کے دل میں جگہ ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرے۔ جیسے یہ دیکھے افسوس کرے کہ دل کیوں نہیں چاہ رہا، اس سے فائدہ اٹھائے، خدا سے کہے اے خدا تو جانتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ کروں لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کو صحیح کر دے، 2-4 آنسو بہائے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو بہتری آ ہی جائے گی۔ جس دعا میں رابطہ نہ ہو کہ ان دعاؤں کی بالکل بھی تاثیر نہیں ہوتی، میں نے بہت دفعہ اس کا عرض کر دیا۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قبولیت کا درجہ نہیں بنتی، وجہ بیان فرمائے۔ میں نے عرض کیا بہت ساری دعائیں پوری نہ ہوں اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، بہت ساری دعائیں پوری نہ ہوں اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ نماز میں ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، ایسی نماز قابل قبول ہے یا نہیں؟ شہید دستغیب نے فرمایا کہ جو بات سمجھ میں آتی، جو انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس نماز میں توجہ نہ ہو، جس نماز میں توجہ نہ ہو، شہید دستغیب کی وہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا، خاشعین کی نماز، اس میں لکھا جس نماز میں توجہ نہ ہو اس نماز سے فرض تو ادا ہو جائے گا۔ مثلا 4 رکعت نماز ظہر پڑھی، توجہ نہیں دی،
فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن درجہ قبولیت پانے کے لیے توجہ شرط ہے، درجہ قبولیت پانے کے لیے توجہ شرط ہے۔ تو جتنی دیر نماز میں توجہ کرے گا بس اتنی دیر کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ باقی سب سے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن قبولیت حاصل نہیں ہو پائے گی۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں بہت سی دعائیں وارد ہوئی ہیں، لیکن دعائے یا علی و یا عظیم کو فوقیت حاصل ہے چونکہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ اگر آپ تصور فرمائیے اس کے جملات کے اوپر، تو اس میں خداوند متعال سے احسان کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس جملے پہ تصور فرمائیے، در حقیقت یہ دعا آغاز ہے کہ پروردگار میں تجھ سے بار بار آغاز چاہ رہا ہوں کہ اپنے احسان کو میرے اوپر روک نہ لے۔ اگر یہ احسان ملنا شروع ہوا تو بعد میں بہت ساری دوسری توفیقات ملیں گی، اور اگر وہ احسان ہی بند ہو گیا تو پھر کسی بھی اور دعا کی بھی توفیق نہیں مل پائے گی۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر چونکہ اس احسان کو طلب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا ہے منّ علیہ، میرے اوپر احسان فرما، شاید اس وجہ سے اس کی بنیادی حیثیت ہو، لیکن ظاہر ہے جو چھپا ہوا ہے اس سے میں بھی نہیں جانتا۔ دعائیں پڑھنے سے انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہو، سمجھ کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اس کے مفاہیم کے اوپر غور و فکر کر رہا ہو، تو جو اسلام حاصل کرنے کا اثر ہے وہ دعا کا اثر ہونا چاہیے، کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے پورے اسلام کو انہی دعاؤں کے اندر رکھا ہے۔ تو جس طرح ایک درس میں بیٹھ کر آپ اسلام حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ذات کے اوپر، بالکل وہی اثر دعاؤں کو پڑھنے کا حاصل ہونا چاہیے۔ فرمایا آپ نے بہت ساری مثالیں دیں، حضرت علی کی مثال اور مجتہد کی سورہ یاسین کی۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ خدا سے اتنی لو لگا لیتے ہیں کہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں میں ظاہراً انہوں نے یوگا کہنے کی کوشش کی، اور دوسری چیزیں ہیں، کیا انڈیویجول اٹینشن کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ بھی طریقے ایسے ہیں جن سے نفس کی کچھ مہارتیں مل سکتی ہیں، نفس کی کچھ مہارتیں مل سکتی ہیں، اسلام کے علاوہ بھی طریقے ہیں، جیسے انہوں نے یوگا فرمایا، ہندوؤں کے اندر ریاضتیں ہیں، یہ طریقے بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان سے جو نفس کی ریاضتیں ملیں گی وہ صرف دنیا کے اندر محدود ہوں گی، آخرت میں کوئی مقام حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ جو قرآن کریم نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اہل تقوی سے قبول کرتا ہے، تو اگر کسی کو وہ پائیدار کمال چاہیے کہ جو آخرت تک اس کا ساتھ دے، تو اس کے لیے راستہ صرف اس اسلام کے اندر ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ کیا صرف اردو میں دعا نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ عربی میں دعا پڑھنے کی خاص نصیحت کی جاتی ہے؟ میں نے عرض کیا پڑھی جا سکتی ہے، عربی کا بھی کچھ اثر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری بات کا مطلب یہ نہ نکلے کہ سب لوگ عربی بند کر دیں، نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، عربی کا بھی کچھ اثر ہے، خاص کر چونکہ مجھے تھوڑی سی عربی سمجھ میں آتی ہے تو مجھے اردو میں بالکل مزہ نہیں آتا، عربی کا اپنا ایک اثر ہے۔ جو بات میں بار بار کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عربی کے ساتھ ترجمہ دیکھیں اور ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ عربی بھی پھر آپ کو مزہ دینا شروع کرے۔ اب بعض چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، مثلا یا غیاث المستغیثین، یہ ہم نے اتنی دفعہ کہا، اس کا ترجمہ دیکھا، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یا سری الرضا، یا نور و یا قدوس۔ اب اس کا عربی پڑھنے میں علیحدہ مزہ ہے کیونکہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسا اگر ہو جائے تو بہت آئیڈیل ہے کہ اتنی دفعہ آپ ترجمہ پڑھ لیں عربی کے ساتھ ساتھ کہ جب وہ عربی آپ کے سامنے آئے تو ترجمہ خود بخود آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائے، جیسے کہ معمولاً دعائے کمیل کے ساتھ ہماری معاشرے کے اندر جو زیادہ پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ لکھا ہے کسی عمل کے لیے تعویذ بنوانا چاہتا ہوں، یہ عمل اسلام کے حوالے سے کیسا ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ مثلا حافظے کی بہتری کے لیے، میں پھر عرض کروں گا، شاید بعض ایسے تعویذ ہوتے ہوں جن کے ذریعے یہ کام ہو سکے، لیکن دین اسلام تعویذیں دینے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کریم تعویذ بنوانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کریم آیا ہے کتاب ہدایت کے طور پر اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ یہ ایک سائیڈ کا فائدہ ہے، جو ملنا چاہیں تو لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اس میں محصور نہ کریں۔ رمضان المبارک کے لیے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی دعا سب سے بہترین ہے، لیکن میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں وہ دعا جو میرے دل کو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک کرے، وہ دعا سب سے بہترین۔ مثال کے طور پر انسان کے اوپر مختلف حالتیں آتی ہیں جس میں کوئی خاص دعا بہت پسند آنے لگتی ہے۔
مثال کے طور پر کبھی دل چاہنے لگتا ہے وہ دعا بہت اچھی لگنے لگتی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکبر. کبھی ہوتا ہے کوئی اور دعا اچھی لگنے لگتی ہے، اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی ویقینا حتی اعلم. کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور دعا اچھی لگنے لگتی ہے. یہ جب دل میں جس دعا کے لیے نرمی زیادہ نکل آئے اس دعا کو زیادہ پڑھیں تو کیا ہوگا کہ نرمی بڑھتی چلی جائے گی. بس ہم دعا میں کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے کہ سب یہ دعا پڑھیں. کچھ دعائیں ہیں جو اہل بیت اطہار بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں کو ہم لے سکتے ہیں. وہ دعا جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے نزدیک کرے وہ اچھی دعا ہے. کوئی عامل اعلان کرتا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مسائل حل کرتا ہے، کس حد تک درست ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں برسوں سے کہ مجھے کوئی صحیح پومسٹ مل جائے. کوئی اچھا ہو تو مجھے بھی بتاؤ کہ میں بھی اس کے پاس جاؤں، دیکھوں سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا. آج تک مجھے کوئی ڈھنگ کا پومسٹ نہیں ملا. دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے سب کا علاج کر دوں گا، سب کا یہ کر دوں گا، تقدیر بدل دوں گا، اور خود 3 ڈبے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے. لکھا ہوتا ہے جو چاہو مل جائے، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، اور مجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے میری فیس نہیں دی تو دعا نہیں دوں گا. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اب اگر کوئی آدمی واقعاً آپ کو مل گیا جس کو اسم اعظم پتا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اب تک بہرحال میں نہیں ڈھونڈ پا رہا، مجھے تو کم سے کم نظر نہیں آتا. ممکن ہو میں کبھی کسی چیز کا اسٹریٹ فارورڈ انکار نہیں کرنا چاہوں گا. ممکن ہو ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی، ممکن ہے کہیں نکل آئے. مثلا میرے ایک رشتے دار تھے، انہوں نے مجھ سے کہا میں نے علم جعفر میں کام کیا تو اس میں ایک طریقہ ہے جس سے اسم اعظم پتہ چل جاتا ہے. رات کو مجھے اسم اعظم خواب میں پتہ چلا، صبح اٹھا تو بھول چکا تھا. اب بھائی ممکن ہے ایسا ہو گیا، بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے کسی کے خواب کا کیا پتا. کیا ایسی دعائیں ہیں جو خالص کسی کی برائی کے لیے کی جائیں انہیں بھی دعا کہا جا سکتا ہے؟ بعید ہے. ایک بہت اچھا سوال کسی نے مجھ سے کیا کہ بعض دعاؤں میں لکھا ہے اے خدا جو مجھے دھوکہ دے تو اسے اس برائی میں مبتلا کر دے، تو اس کو تباہ کر دے. اس کو کیا کیا جائے؟ جو مجھے دھوکہ دے. کبھی بعض اوقات کوئی میرا ہمسایہ مجھے دھوکہ دے رہا ہو تو اس کو دعائیں بد دعائیں دوں اس طرح سے. تو میں کہوں گا اس کی ایک اور تشریح کریں. سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ شیطان دھوکہ دیتا ہے. جو مجھے دھوکہ دے اس کے دھوکے کو اسی پہ پلٹا دے، اس کا شیطان کو انسان بنا دے. اے خدایا اس کا دھوکہ اسی پہ پلٹا، اس کو انسان بنا دے کسی طرح سے. دوسرا میرا نفس مجھے دھوکے دیتا ہے، اے خدایا اس کو انسان بنا دے کسی طریقے سے کہ یہ مجھے دھوکہ دینا بند کر دے. تو دھوکے باز انسانوں سے زیادہ دھوکے باز شیطان کو ڈھونڈے، دھوکے باز نفس کو ڈھونڈے، وہ راستہ بہتر ہے. وہ طریقہ بتائیے کہ کس طرح سے ایسی محبت پیدا کی جائے جو خدا چاہتا ہے. ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ دعا میں وہ محبت ملے کہ بندہ اور اس کے سامنے صرف خدا ہی ہو. کیونکہ بعض اوقات دعا مانگتے مانگتے دنیا کی جھلکیاں ہی رونما ہو رہی ہوتی ہیں. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. آیت اللہ عراقی ہوا کرتے تھے، مرجع تقلید تھے، بزرگ انسان تھے اور شیخ الفقہا کہلاتے تھے. ان کے زمانے میں ان کے شاگرد مرجع تقلید بن چکے تھے، شیخ الفقہا کہلاتے تھے. ان سے ایک دفعہ ایک رسالے نے انٹرویو لیا اور ان سے یہ پوچھا کہ مانوی ترقی کے لیے پہلا کام کیا کریں. انہوں نے ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا اور اس کو پڑھ کے خوب روئے. اس رسالے میں لکھا تھا یہاں استاد رو رہے ہیں. شعر کا مصرع یہ تھا، کہا دیو چوں بیرون روت فرشتے در آید. جب دیو چلا جاتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے. پہلا کام یہی ہے، اپنے تعلقات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی آرزوؤں کو کم سے کم دنیا کی طرف رکھیں، ان چیزوں کو نکالیں. آیت اللہ مرشی نجفی، پھر کہوں گا بڑے عالم مرجع تقلید، آپ سب جانتے ہیں، جب فوت ہونے لگے تو فوت ہونے سے کچھ پہلے اپنے پاس کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں اپنے سرہانے. وہ کتابیں بھی اپنی لائبریری کو ڈونیٹ کر دیں. انہوں نے لائبریری دیکھی، آپ نے کتنی عظیم الشان لائبریری بنائی. جب وہ کتابیں دیں تو لوگوں نے پوچھا یہ آخر وقت تک یہ کتابیں بچا کے کیوں رکھی تھی؟ اتنی ہزاروں لاکھوں کتابیں آپ نے دیں کتاب خانے کو. کہا یہ کتابیں اتنی مجھے نفیس لگتی ہیں، ان سے مجھے بہت محبت تھی، تو میں نے سوچا تھا ان کو نہیں دوں گا، اپنے سرہانے رکھتا تھا ان کو، اتنا مجھے یہ کتابیں پسند تھیں. پھر پوچھا یہ اب کیوں دے دیں، مرنے کے بعد لکھ دیتے. کہنے لگے میں ڈر رہا تھا کہ کہیں مرتے وقت انہی کی محبت میرے دل میں نہ رہ جائے، تو میں نے کہا یہ بھی نکال دوں، کہیں اس کی وجہ سے میرے لیے موت مصیبت بن جائے گی. یہ کام ابھی یہ بھی میں بول رہا ہوں، مجھے کچھ اور نہیں پتا. جو آیت اللہ عراقی نے کہا، جو مرشی نجفی نے کہا، میں وہ بول رہا ہوں.
جب تک اپنے دل کو اندر سے صاف نہیں کریں گے، پھر وہی مشہور مثال، دودھ کا برتن اندر سے صاف ہونا ضروری ہے. اندر سے گندا ہو، دودھ ڈالے جائیں گے، سارا دودھ گندا ہوتا رہے گا. اندر سے جب تک سب کچھ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک کام ہونا مشکل ہے. ماہ رمضان میں جس طرح انسان دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتا ہے وہ ماہ رمضان کے بعد جاری نہیں رہتا. ماہ رمضان کے بعد بھی انسان کس طرح کن دعاؤں کو کن ایام میں انجام دے تاکہ سلسلہ جاری رہے. ظاہر ہے بہت ساری وہ دعائیں ہوتی ہیں جو ماہ رمضان سے مختص ہوتی ہیں، وہ سلسلہ وہاں پہ جاری نہیں رہ پائے گا جو ماہ شوال کا سلسلہ ہے. ماہ شوال میں کچھ اور اعمال ہیں، لیکن ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں اگر ماہ رمضان کو کردار سازی میں استعمال کیا جائے ان دعاؤں کے ذریعے سے تو وہ دعائیں جاری رہیں یا نہ رہیں، کردار سازی جاری رہنی چاہیے. اگر اچھا وہ کردار سازی میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مہینے کے اندر بیٹھیں. مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ پر کنٹرول کر لیا ماہ رمضان میں، اب ماہ شوال میں بھی جھوٹ پر کنٹرول ہونا چاہیے. اور اگر سرزد ہو رہا ہے تو اس کے اوپر اپنے آپ کو پنش کیجیے، اپنے آپ کو کسی نہ کسی قسم کی سزا میں مبتلا کیجیے تاکہ اس برائی سے خاتمہ ہو سکے. تو ماہ رمضان کے بعد وہ دعائیں جاری رکھنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ماہ رمضان کے بعد ریاضت اور تزکیے کے عمل کو جاری رکھنا اہم ہے. اور جب میں تزکیہ اور ریاضت کہتا ہوں تو میں کبھی بھی گوشہ نشینی کی بات نہیں کر رہا ہوتا، میں ایک فعال انسان کی بات کر رہا ہوتا ہوں جو معاشرے کے اندر اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اور تزکیہ نفس کے عمل کو بھی انجام دیتا ہے. دعاؤں کا انفرادی اثر تو نظر آتا ہے، لیکن 14 صدیوں سے مسلمان اجتماعی دعائیں کرتے ہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو عظمت ملے، لیکن آج دنیا میں نہ مسلمانوں کی عزت ہے نہ اسلام کو عزت. تو کیا وجہ ہے خدا کا بہترین دین آج بدترین تباہی اور ذلت پر ہے؟ خدا برداشت کر رہا ہے اور مسلمانوں کی یہ اجتماعی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ نے محض دعاؤں کے ذریعے قبول کرنا ہوتا تو شاید جنہوں نے سوال کیا ان کا وجود اقدس بھی یہاں باقی نہ رہتا، کیونکہ شاید کوئی ان کی نابودی کے لیے بھی دعائیں کر رہا ہوتا کہ خدایا اس کو یہاں سے ہٹا لے. نہیں، خدا نے سب کچھ دعاؤں پہ نہیں رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے عمل کے اوپر. اور وہ جو میں آپ سے ابھی عرض کر رہا تھا آخری جملے کے طور پر کہ ہم لوگ دین میں آسان حصے پر عمل کرتے ہیں، مشکل پہ عمل نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں اسلام کے اگر اس کو بے عزتی فرما رہے ہیں شاید صحیح بھی ہو، یہ جو بے عزتی ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے اس وقت اس کی ایک بنیادی وجہ یہیں پر ہے. وہ یہ کہ ہم نے اپنے لیے آسان دین کو رکھا ہوا ہے، اور وہ جو سخت حصہ ہوتا ہے دین کا، ظلم سے ٹکرانے والا، معاشرے میں نکلنے والا، لوگوں کی خاطر کام کرنے والا، ان تمام کو اپنے آپ کو بہلا پھسلا کر خاموش کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس میں ہمیں کام نہیں کرنا. ابھی میں نے عالم والی مثال دی، ہر آدمی 90-95% لوگ یہ کہیں گے علماء کی کمی ہے. تو بھائی لاؤ، بناؤ، بھیجو اپنی اولادوں کو. اپنی اولاد کو کوئی بھیجنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا اگر ہم اس کو عالم بنا لیں گے. اچھا، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن اپنی طرف سے کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں. تو وہ جب تک اس آسان والے حصے پر عمل پر ہیں. مثال کے طور پر جہاد اللہ تعالیٰ نے عزت کا ذریعہ بنایا ہے، ہم کس جہاد میں عمل کر رہے ہیں؟ ابھی ایک ٹاپک آپ کے پاس جہاد ہے، ڈاکٹر زاہد صاحب آپ کے سامنے ارشاد فرمائیں گے کس جہاد میں ہم شرکت کر رہے ہیں، کون سا جہاد ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. امر بالمعروف عزت کا ذریعہ ہے، کون سے امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ عمل کر رہے ہیں. ہر روز برائیاں پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہ کہیں اس برائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو بے عزتی تو آئے گی. پھر لکھا ہے دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعائیں قبول ہونے کا کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے مجموعاً، کیا وجہ ہے کہ قبول نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا بعض یہ نکات، کیا مخصوص اوقات کی دعائیں انہی وقتوں میں فائدہ مند ہیں یا ہر وقت پڑھی جا سکتی ہیں اور فیضیاب ہوا جا سکتا ہے؟ کچھ دعائیں جن کے لیے ممکن ہے کوئی ٹائم لکھا ہو، مثال کے طور پر دعائے سماعت جمعے کے دن عصر کے وقت کے لیے، ظاہر اس کو جمعے کے دن عصر کے وقت پڑھنا بہت اچھا ہوگا. اگر دوسرے وقت میں پڑھے شاید کوئی فائدہ ہو، لیکن ممکن ہے کوئی خاص مصلحت ائمہ اطہار علیہ السلام کے نزدیک ہو جو جمعے کے دن عصر کے وقت ہی حاصل ہو رہی ہو، عصر سے لے کر مغرب تک میں. تو یہ ہے کہ جو دعائیں مخصوص اوقات کی ہیں ظاہر ہے ان کی بہترین فضیلت اسی وقت میں ملے گی. ہم نماز اور دوسری عبادات کو بجا لاتے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے اس کی وجہ دعائیں قبول نہ ہونے کے 10 اسباب ہیں. من جملہ ہماری اپنی مصلحت، من جملہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم راز و نیاز جاری رکھیں. پروردگار اپنے اچھے بندوں کو مشکل میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال میں اضافہ کریں راز و نیاز کے ذریعے سے. جو شخص زیر تعلیم ہے اسے ماہ رمضان کی دعاؤں درس میں مشغول ہوں یا زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم پہ توجہ دے. امام خمینی سے کسی نے پوچھا
ہم جنگ میں عطیہ کریں یا 15 شعبان کو جشن منائیں؟ امام نے فرمایا دونوں کام کیوں نہیں کرتے؟ جنگ میں بھی دو، 15 شعبان کا جشن بھی مناؤ، تو دونوں کام کرو، دعا کے وقت میں دعا پڑھو، تعلیم کے وقت میں تعلیم کرو. ہاں کچھ نہ کچھ بیلنس رکھیے، ایسا نہ ہو دعاؤں کی وجہ سے تعلیم بالکل ختم ہو جائے یا تعلیم کی وجہ سے دعائیں بالکل ختم ہو جائیں. دعاؤں کا اثر مقصد اجتماعی پروگرام کے تحت ہونا چاہیے، جیسے اسلامی ایران میں ہوتا ہے، یا ہر شخص انفرادی اپنے اپنے گھر پہ دعا کرے تو مقصد پورا ہوتا ہے. میرے خیال میں یہاں پر بھی اجتماعی بہت کچھ ہے، صرف ایران میں نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر اور بھی ہے، یہاں پر بھی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں. لیکن ایک وہ وقت ضرور انسان کے پاس ہونا چاہیے جس میں وہ انفرادی دعا کرے. میرا اپنا یہ خیال ہے، ایک وقت ضرور ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ صرف انفرادی دعا کرے. کیوں؟ سب کے ساتھ بیٹھ کر انسان جب روتا ہے، گریہ کرتا ہے، تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نیت کیا رہ رہی ہے اس کی. بہت شارپ ہونا چاہیے آدمی کو. یا تو ایسا ہو کہ واقعاً اندھیرا ہو جائے اور لوگ کسی کو دیکھ نہ پائیں، تو ٹھیک ہے، ہر ایک آدمی اپنے دنیا میں مگن رہے. معمولاً ایسا بھی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں روشنی ہوتی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیتوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی. میرے خیال میں ایسا بھی ہو کہ اجتماعی ہو تاکہ درس وغیرہ کا سلسلہ بھی رہے، اور ایسا بھی ہو کہ انسان کوئی انفرادی ٹائم رکھے. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ مثال کے طور پر فریضہ نمازیں پڑھنے کے بعد، مثلا نافلہ شب پڑھنے کے بعد، وہ اپنے لیے کچھ وقت رکھے جس میں وہ پروردگار سے راز و نیاز کر سکے. ماہ رمضان میں شب قدر کو ایک مسجد میں ماہ رمضان میں شب قدر میں ایک مسجد میں کتاب میں سے تھوڑے سے اعمال اور دعا پڑھا کر فارغ کر دیتے ہیں، اور دوسری جگہ محفل یا ہال میں پوری رات رو کر اور لمبے اعمال کرواتے ہیں. کیا دونوں اعمال میں ثواب ایک جیسا ملے گا؟ معمولاً اس قسم کے سوال جو ایک کسی خاص اورینٹیشن کے ساتھ کر رہے ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جواب نہ دوں بہتر ہے، کیونکہ یہ کسی ایک جگہ کو ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ بھی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جس کو ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہو کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا پیچھے پھر بعد میں کیا ہونے والا ہے. لیکن مجموعی طور پر میرا جواب وہی جو میں نے درس میں عرض کیا کہ انسان کو خدا سے رابطہ بنانا یہ ضروری ہے. اب کتنے گھنٹے پڑھے یہ کم اہم ہے. تو ممکن ہے کوئی 5 گھنٹے پڑھے ثواب کم ملے، ممکن ہے کوئی 1 گھنٹے پڑھے اس میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کی طرف بھرپور توجہ دے پائے. کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، مقدار کے اوپر کم ڈیپینڈ کرے گا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے توجہ دی، اتنے ڈھیر سارے سوالات بھی کیے، اور میں آپ سے آخر میں دعا کروں گا کہ آپ اس حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیے گا. درود بھیجیے گا. محمد